بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ صبح سویرے میں صدف عبدالجبار آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو خوش آمدید کہوں، اور مائے کوشش ظاہر ہے کہ آپ کوئی سو کے اٹھا ہوگا، کوئی تو ہمارے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے جو کبھی بھی ہمارا سلام بھی مس نہیں کرتے، یعنی کہ سلام سے لے کے اللہ حافظ تک وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ لوگ بہت شکر گزار ہیں۔ نہیں وہ نہیں دیکھتے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے مزاق کرو۔ سب سے زیادہ ویورشپ میرے گھر سے آتی ہے، اس کے بعد صدف کے گھر سے، لیکن اوور آل آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہم لوگوں سے جتنا پیار کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور رائے بھی اپنے دیتے ہیں۔ You know what I mean۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انجمن ستائش فیس بک پہ، ہاں جی، انجمن ستائش باہمی ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں، اب انڈیا از ان دا فائنل آف دا ورلڈ کپس۔ ایسا تو ہونا ہی تھا۔ ویسے آپ نے دیکھا میچ دیکھا میں نے، کل تو آپ مجھ سے کہہ رہے تھے میں نے میچ نہیں دیکھنا۔ میں نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ کیوں بھائی نفرت؟ کل آپ دیکھیں وراٹ نے جی جو ان کے اوپر ایک طریقے سے کہتے ہیں قرض تھا کہ وہ جو ناک آؤٹ مرحلہ ہوتا ہے اس میں وہ نہیں پرفارم کر پاتے ہیں، کل کیا کھیلے ہیں وراٹ۔ اچھا، وراٹ ہیز آلویز بین اے میچ ونر، ا میچ فنشر، این ایگریسو بیٹسمین جو چیز کرنے میں ماسٹر سمجھے جاتے تھے، اور ایک سال کے لیے ان کا برا وقت آیا تھا، وہ بھی آج سے 2 سال اس بات کو ہو گئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 50 ODI 100 سچن تینڈولکر کا ریکارڈ جی، اور مجھے وہ 2011 کا لمحات بھی ICC والے دکھا رہے تھے، اس کے اندر انسٹاگرام پہ ریل دیکھ رہا تھا، مجھے دیکھنے کا موقع ملا، آپ نے نہیں دیکھا چونکہ نا، تو اس لیے اس کے اندر وراٹ کوہلی تالیاں بجا رہے تھے جب سچن تینڈولکر کی سینچریز کی تعداد اتنی ہوئی تھی، یعنی کہ 48 49، لیکن اب وراٹ کوہلی ان کو سرپاس کر چکے ہیں، اور اوور آل ایز اے یونٹ آپ دیکھیں کہ انڈین ٹیم کتنا زبردست کھیل رہی ہے۔ وہ ٹاس والا چکر اپنی جگہ ہے، اس پہ مجھے بھی شبہ ہے۔ I don't know۔ اچھا وہ کنٹروورسی کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں، لیکن وہ کنٹروورسی پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے یہ اٹھا کے سکہ اٹھا کے اچھالا، ٹھیک ہے، اب دنیا بھر کے کیمرے آپ کے پاس موجود ہیں جو آپ کے جوتے کے تسمے تک دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد میچ ریف کی چپکے سے وہاں پر جائے گا، اٹھا کے خود سے بتائے گا کہ ہیڈز اینڈ ٹیلز ہے۔ وہ تو جا کے دیکھتے ہیں نا دونوں، تو کیمرے دکھا دیں تو کلیئرٹی آ جائے نا۔ دونوں کیپٹنز نہیں دیکھتے، میچ ریفری جا کے اٹھاتا ہے سکہ، آ کے پھر بتاتا ہے کہ اس میں یہ تھا۔ تو میچ ریفری نے گڑبڑ کی آپ کی۔ لوگ امکان اور خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکنات میں سے ہے، تو بھائی جب ٹرانسپیرنسی اتنی ہے تو کیمرہ پین کر کے دکھا دو۔ دیکھیں ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ انڈین ٹیم جس طرح پرفارم کر رہی ہے تو اٹس کائنڈ آف انبلیویبل۔ ایک بھی میچ انہوں نے نہیں ہارا ہے۔ دیکھ لیں کوئی ٹیم میں نہیں رکھتا، واپس آتا ہے 5 وکٹیں 7 وکٹیں، گل کی ڈاب، اور ہمارے شاہین شاہ سے بال سوئنگ نہیں ہوتی، لیکن وہ ہی از دا T20 کیپٹن ناؤ۔ اب دیکھتے ہیں جی اب آگے کیا ہوتا ہے۔ چلے ٹاپ سٹوری شامل کر لیتے ہیں۔ بابر اعظم کا صرف ٹیسٹ کی کپتانی لینے سے انکار، تینوں فارمیٹ کی قیادت سے دستبردار۔ شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مقرر، شاہین آفریدی کو T20 کی کپتانی مل گئی، دورہ آسٹریلیا پہلا اسائنمنٹ ہوگا۔ بھارت سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو ہرا کر ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ وراٹ کوہلی نے سینچریوں کی نصف سینچری بنا کر تینڈولکر ریکارڈ توڑ دیا، شامی کے 7 شکار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان، پیٹرول کی قیمت میں ₹2.04 اور ڈیزل کی قیمت میں ₹6.47 فی لیٹر کمی، نوٹیفیکیشن جاری۔ تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں اب اس پہ۔ نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ شاہد صاحب، ایک تو کلیئرٹی آ گئی کہ انڈیا از ان دا فائنلز، ٹھیک ہے، دا وے وراٹ کوہلی ہیز پلیڈ، دا وے ہی ہیز بین کنسسٹنٹ، تو پہلے بھائی میں کامنٹ کرنا میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں، اور پھر اس کے بعد باقی جو پاکستان کے اندر کے مدعے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت ہی شاندار کرکٹ کھیلی ہے انڈیا نے اس پورے ٹورنامنٹ میں، اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے بالرز کو سوئنگ مل رہی ہے اور سب کچھ، انڈیا کے بالرز کو پتا ہے یہاں کس لینتھ پہ بالنگ کرنی ہے، ان کو اتنی سوئنگ نہیں ملی، انہوں نے ویرائٹی سے بالنگ کی ہے، سلوور ون کی ہے، شارٹ پچ بالنگ کی ہے، سلوور باؤنسرز کی ہیں، لینتھ چینج کر کے بالنگ کی ہے، انہوں نے بڑی عقل مندی سے، اس لیے کہ ان کو انڈیا کی پچوں کا پتا ہے۔ ہمارے بالرز 2016 کے بعد گئے تھے، شاہین تو کبھی گئے بھی نہیں تھے، حارث بھی نہیں گئے تھے، اور ہماری بالنگ ایک دم سے نسیم شاہ کے ایک بالر کے انجرڈ ہونے سے اتنی زیادہ متاثر ہو گئی، تو انڈیا کو فل مارکس ہیں، انہوں نے اپنے 9 کے 9 میچ جیتے، 10 اب وہ سیمی فائنل بھی جیت گئے تو 10 میچ جیت گئے، ورلڈ ریکارڈ برابر کریں گے ورلڈ کپ کا، 11 مسلسل فتوحات کا آسٹریلیا کا، تو وہ بہت اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور کوہلی تو
سپر ڈیوپر اسٹار ہیں. جس طرح وہ کھیلتے ہیں, جس طرح ان کی ریزالو ہے, وہ ارادہ کرتے ہیں. ان کا ایک بہت ہی اچھا ایڈ چلتا ہے یہاں پہ ٹی وی چینلز پر. وہ کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے, لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں یقین پہ دنیا قائم ہے. اور وہ یقین ہے, اور وہ یقین ہے جس یقین سے وہ کھیلتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس دن انہوں نے, اور وہ نیدرلینڈز کے خلاف کھیل رہے تھے تو ہم کہیں ٹی وی پہ میچ دیکھ رہے تھے. میں نے کہا نیدرلینڈ کے خلاف اس لیے نہیں کریں گے کہ جو چھوٹی ٹیم ہوتی ہے, غیر مؤثر بالنگ ہوتی ہے, وہ انسپائر نہیں کرتی, چیلنج نہیں کرتی کسی گریٹ پلیئر کو. اور انہوں نے نہیں کی ان کے خلاف سینچری. انہوں نے بڑی ٹیموں کے خلاف سینچریاں کرتے ہیں جہاں پر آپ چیلنج لیتے ہیں. المیہ یہی ہے کہ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اچھا, وہ اس پہ آئیں گے شاہد صاحب, لیکن کل وراٹ نے, کیونکہ ان کے لیے جو ان کے سٹیٹس تھے, جو پرفارمنس ان کی رہی ہے ناک آؤٹ مرحلے میں نیوزی لینڈ کے اگینسٹ بھی, وہ ایسا پرفارم نہیں کر سکے. کل انہوں نے 50 کیا, وہ تو 100 کراس کر گیا. اور ظاہر ہے پھر جس طریقے سے انہوں نے سچن ٹینڈولکر کو بھی ایک طریقے سے میسج دیا کہ ظاہر ہے وہ ان کے سینئر رہے اور ان کا ریکارڈ توڑا ہے, تو بڑا خوبصورت جیسچر ہے ایک کرکٹر کا دوسرے کرکٹر کو. تو یہ بالکل ریکارڈ جو ہے بنایا ہے وراٹ نے, میرے خیال میں اب اس کا وراٹ کا ریکارڈ کون توڑے گا؟ سچن کا تو ٹوٹ گیا, وراٹ کا کون توڑے گا؟ ابھی سے آپ لکھ لیں, شبھمن گل توڑے گا. انہوں نے اپنے پلیئروں کو اس طرح بنایا ہے کہ گریجولی وہ رول ماڈل کو فالو کرتے ہیں اور پھر ینگسٹرز آتے ہیں, وہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں. ایک زمانہ تھا سنیل گواسکر تھے, پھر سچن ٹینڈولکر آئے, ان کے ساتھ راہل ڈراوڈ, گنگولی کھیلے, اور پھر کوہلی آئے. اب کوہلی کے بعد شبھمن گل ہیں, اور بھی پلیئر ابھی آپ دیکھیے گا انڈیا کے پاس آئیں گے. ان کا سسٹم بہت اچھا ہے, اور بڑے پلیئر کو ایک چیلنج ہوتا ہے. سب لوگ کہتے تھے یار آپ سینچریاں تو بہت بناتے ہو لیکن ناک آؤٹ میں آپ ناکام ہو جاتے ہو. وہ ایک چیلنج تھا. تو کل پہلی 50 اور پہلی 100 بھی انہوں نے ناک آؤٹ. شاید بھائی میں تو یہ سوچ رہا تھا بڑے پلیئروں کے لیے گریٹ چیلنج ہے. میں یہ کہتا ہوں بڑے پلیئر, اور جس طرح سے سسٹم کے حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جو آپ کا انٹرویو تھا, جو آپ نے گنگولی کا کیا تھا, وہ دیکھیں سب, بیکاز آئی شیئرڈ اٹ آن دا سوشل میڈیا. اور کیا خوبصورت آپ نے انٹرویو کیا, اور کیا خوبصورت گنگولی نے باتیں کی. آئی مین مجھے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سہواگ اور گمبھیر بھی اسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے گنگولی رکھتے ہیں. کیا زبردست آدمی ہے سر. نہیں, سہواگ بھی بہت ہی اچھا ہے. گمبھیر تھوڑا ہارڈ لائنر ہے, تھوڑا بہت ساتھ بولتا ہے. سہواگ بھی ہے, لیکن سہواگ کو غصہ اس بات پہ آیا کہ حسن رضا نے جو ایک عجیب جل ٹکڑے پن والی بات کی, اور اب کل اور بھی باتیں آئی ہیں کہ جی سکہ ایسے اچھال دیا اور دور چلا گیا. تو اپریشیٹ کریں. یہ میں بھی کہہ رہا تھا شاید بھائی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے نا, جہاں پر جوتے کا تسمے سے لے کے ہر چیز نظر آ جاتی ہے. میچ ریفری ٹھیک ہے موجود ہے, لیکن کیمرہ بھی پلان ہو کے وہاں تک جا سکتا ہے نا. واٹس رانگ ود دیٹ؟ ہاں بالکل بےتکی بات ہے, اور وہ اس کو یہی کہیں گے کہ سینس آف ہیومر ہے یہ میرا. نہیں تو پاسبلٹی تو ہے نا. واٹس رانگ ود دیٹ؟ نہیں, اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. کوئی ٹیم اگر اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم نہیں کھیلے اچھی کرکٹ, ہمیں ان کا اپنانا چاہیے, ہمیں ان کا جو سسٹم ہے اس کو اپنانا چاہیے, اور پھر اچھا کھیل کر, اور ہم اچھا کھیل سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری ٹیم بری ہے یا ہمارے پلیئر برے ہیں. ہمارا تھوڑا سسٹم اور ہماری تھوڑی اب جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ ایک دن میں اتنے سارے فیصلے کر لیے. چلیں شاہد صاحب ساتھ ہی رہیے گا, کیونکہ آپ سے ابھی بہت باتیں نہیں ہیں, اپنی کرکٹ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے آج کے میچ پہ بھی. لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی زبردست بیٹر جو ہے وراٹ کوہلی, انہوں نے کیا پرفارمنس دی ہے اینڈ کیا ٹریبیوٹ دیا انہوں نے سچن ٹینڈولکر کو. آئیے کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. ون ڈے ہنڈریڈز, اور سوچئے 13,000 سے زائد رنز
اور اس ورلڈ کپ میں بھی 673 رن اب تک بنا چکے ہیں. اور شاہد صاحب 2-3 اننگز تو مجھے یاد ہیں, آپ زیادہ اس میں ظاہر ہے کہ آپ کی نظر ہوگی, جس میں وہ سینچری کے قریب 80 سے زیادہ انہوں نے سکور کی اسی ورلڈ کپ میں بھی. غالباً پاکستان کے خلاف بھی نہیں کر پائے اور باقی 1-2 ٹیمیں ان کے خلاف, لیکن قریب پہنچ گئے تھے. ٹوٹل 2 میچ ہے جس میں وہ اسکور نہیں کر سکے. انگلینڈ کے خلاف 0 اور پاکستان کے خلاف 16. باقی سب میں 50 بھی ہے, یا تو 50 ہے یا 100. یا 50 ہے یا 100 ہے. اور اتنی کنسسٹنسی, مطلب آپ سوچیں کہ ایک میچ میں بندہ فیل ہو جاتا ہے اور دو میں فیل ہو جاتا ہے, لیکن یہ بندہ اتنا کنسسٹنٹ ہے کہ ہر میچ میں تقریباً چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں جب وہ آئے تھے تو 2008 میں وہ آئے, 2008 میں انہوں نے انڈیا کو جونیئر ورلڈ کپ ان کی قیادت میں کھیلا. اسی جونیئر ورلڈ کپ میں ہمارے کپتان اماد وسیم تھے, عمر اکمل اس ٹیم میں تھے, احمد شہزاد اس ٹیم میں تھے. آج تینوں ہماری ٹیم میں نہیں ہے, نہ ہی وہ لیجنڈ ہے, نہ ہی وہ کوئی سپر سٹار ہے. اور کوہلی نے اپنے آپ کو, اس کو چبی چیکو کہتے تھے کہ چبی تھا وہ بہت, اس نے اپنے آپ کو چینج کیا, فٹنس پہ کام کیا. کچھ کھانا, اب وہ گریوی کھاتا ہی نہیں, وہ میٹ کھاتا ہی نہیں, وہ اپنی ڈائٹ کا اتنا خیال رکھتا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں اس کی ریزالو, جتنا اچھا وہ کھیلتا ہے اس سے ڈبل زیادہ اچھا وہ بولتا ہے. میں تو دیوانہ ہوں اس کی. پورا فوکس اپنی اسکلز پر ہے, انہوں نے اپنی اسکلز کو ڈیولپ کیا, اپنی فٹنس پر کام کیا. اور دیکھیں اور ایز اے ہیومن بینگ آپ کیا زبردست پلیئرز کو, بڑے پلیئرز کو جس طرح سے رسپیکٹ دی جاتی ہے, میں کہتا ہوں نا کہ ایز اے جس طرح سے آپ کا پرسونا گروم ہوتا ہے, تو وہ ایک بڑے پلیئر میں یہ ہونا چاہیے. انڈین سسٹم کو بھی آپ دیکھیں, ان کی جو بورڈ ہے انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. وہ برانڈ ہے تو ان کو برانڈ کنسیڈر کرتے ہیں, انہیں برانڈ بناتے ہیں, ان کو پل ڈاؤن نہیں کرتے, جو کہ ہم ایک کلچر دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں. بہت گرومنگ ہوتی ہے, گرومنگ ہوتی ہے. ہمارے جو انڈر 19 کے پلیئرز ہیں وہ کھو جاتے ہیں. پچھلے 2002 سے جو ہر 2 سال پہ جونیئر ورلڈ کپ ہوتا ہے, انڈیا کے 2002 سے 2022 تک 80 پلیئر انڈر 19 کے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل چکے ہیں. ہمارے 20-22 بھی نہیں کھیلے. اچھا شاہد صاحب, کمنگ بیک ٹو the situation we have right now in our cricket board and team. اب کیپٹن ہمارے چینج ہو گئے, شان مسعود آ گئے ہیں اور T20 کے شاہین شاہ آفریدی ہیں, ون ڈے کا بھی نہیں معلوم. تو بابر کا یہ فیصلہ اور جو انہوں نے میسج دیا, آپ اسے اچھا فیصلہ سمجھتے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں چلنا چاہیے تھا مزید؟ انہیں نہیں, بابر اعظم کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے. بابر اعظم 4 سال سے کپتان تھے. اکتوبر 2019 میں کپتان بنے تھے, جب سرفراز کو بڑی غلطی سے, بڑا غلط طریقے سے ہٹایا تھا تینوں فارمیٹ کی کپتانی سے. آپ اسی طرح کے فیصلے کرتے ہیں جس سے آپ کی کرکٹ خراب ہوتی ہے. بابر کو سرفراز کے انڈر رکھ کے 1 آدھ سال اور گروم کیا جاتا. بابر نے سائنس شو نہیں کیے کہ وہ لرن کر رہے ہیں. 1 آدھ میچ میں بہت اچھی کپتانی کرتے تھے, پھر بیکورڈ چلے جاتے تھے. وہ کافی ڈیفینسو تھے, فیلڈ تو ایگریسو رکھتے ہی نہیں تھے, سلپ رکھنا تو ان کو پسند ہی نہیں تھا. جب تک آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ ایشیا کپ میں دیکھا, یہ ہم نے ایشیا کپ میں دیکھا یہ چیزیں. 10-12 میچ میری فنگر ٹپس میں ہیں جو میں بتا سکتا ہوں کہ 5 یا 6 آؤٹ کر لیے, اس کے بعد ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. جیسے کہ 50 اوور کرانا کوئی مینڈیٹری ہے, کوئی ضروری ہے نہیں. 50 اوور کرانا مینڈیٹری نہیں ہے, آپ 30 اوور میں بھی اوپوننٹس کو آؤٹ کر سکتے ہیں. تو بابر اعظم نے سیکھا نہیں, لرن نہیں کیا, اور اب ود ان دا ٹیم ان کی مقبولیت کم ہو رہی تھی, ود ان دا ٹیم مینجمنٹ ان کی مقبولیت کم ہو رہی تھی, ود ان دا کرکٹ بورڈ ان کی مقبولیت کم ہو رہی تھی. انہوں نے سائڈ لائن کیا ہے اپنے آپ کو. شان مسعود ایک بہت ہی اچھا کپتان ثابت ہو سکتا ہے. صرف ایک اس کا پرابلم ہے, اس کے جو رنز کا کالم ہے اس میں اچھے رنز چاہیے, 50-100 چاہیے. اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر اس کی کپتانی پہ بھی تنقید ہوگی. 6 اننگز اس نے کھیلی تھی پچھلے سال ٹیسٹ میچوں میں, اور 6 کی 6 اننگز میں بڑے فنکی انداز میں وہ آؤٹ ہوا تھا. وہ تیز کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن ایک بہت ہی سلجھا ہوا, بہت ہی پڑھا لکھا, بہت ہی گیم کی نالج والا کپتان بنے گا وہ. اگر اللہ کرے کہ وہ رنز بنانا شروع کر دے تو وہ ایک کامیاب کپتان. اور T20 کا سر بتائیں, شاہین شاہ آفریدی از اٹ اے گڈ چوائس؟ شاہین کو PSL لاہور قلندر کے 2 ٹائٹلز کی وجہ سے کپتان بنایا. شاہین کو بھی گیم کی اویئرنیس ہے, ایگریسو ہے, وہ بہت ایگریسو کپتان بنے گا. لیکن مین چیز اس کی فٹنس ہے. کیا وہ اپنی فٹنس برقرار رکھ سکے گا کہ وہ ریگولر کرکٹ کھیل سکے اور ریگولر پاکستان کو لیڈ کر سکے؟ اللہ کرے کہ ہو ایسا. اور ایک ٹیم کو, پاکستان کو نئی ماڈرن ڈے کی کرکٹ, آؤٹ ڈیٹڈ کرکٹ نہیں چاہیے, ایگریسو کرکٹ چاہیے. لیکن اتنے سارے فیصلے کر تو لیے زکا اشرف نے, عدالت نے تو ان کو کہا ہے, IPC نے تو ان کو کہا ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے افیئرز چلائیں, آپ میجر پرنسپل ڈیسیشن نہ لیں. آج کل میں کوئی پٹیشن داخل ہو جائے گی. نہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ خود تو مجبور نہیں کر سکتے تھے,
ہٹا سکتے تھے، لیکن وہ ایک الگ چکر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ اس وقت پوزیشن پہ آئے ہیں جیسے حفیظ، ان کو کافی سوشل میڈیا پہ کافی پریز کیا جا رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاب ریاض چیف سلیکٹر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، باقی سہیل تنویر کا بھی نام آ رہا ہے. آپ ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آر دے دا رائٹ پیپل؟ تینوں ماڈرن ڈے کے کرکٹر ہیں، اور وہ ایک بات جو چل رہی تھی کہ جی 80s کے 90s کے کرکٹرز نکال کر اب آپ جنریشن زیڈ کے کرکٹر لے کے آئیں، تو اسی ٹائپ کے یہ کرکٹرز ہیں. حفیظ بہت اچھی نالج ہے گیم کی، وہاب ریاض کی بہت اچھی نالج ہے گیم کی، سلجھا ہوا لڑکا ہے وہاب. لیکن کیا ان لوگوں کو پہلے ڈومیسٹک سیٹ اپ میں تھوڑا 1-2 سال کا تجربہ نہیں دینا چاہیے تھا؟ ایک دم سے آپ نے اتنی پیک پہ پہنچا دیا. آپ کی جگہ کوئی اشفاق، کوئی کل کا لڑکا آ جائے اور کرنا شروع کر دے اینکرنگ بغیر پڑھے لکھے، تو وہ ضرور اسٹرگل کرے گا چاہے اس کی کتنی بھی نالج ہو. حفیظ کو، وہاب ریاض کو، ان لوگوں کو 1-2 سال ڈومیسٹک سیٹ اپ میں کام کرنا چاہیے تھا. گڈ لک ٹو دیم، اللہ کرے وہ، ان کی نالج ہے، سب کچھ ہے، اللہ کرے وہ کامیاب ہوں، لیکن تھوڑا بہت تجربہ ضروری ہوتا ہے. آپ نے ایک بات کہی تھی اور ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، وہ ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ بہت امیڈیٹلی، ایک تو جیسے آپ نے تذکرہ کیا تھا نا عماد وسیم کے ساتھ، وہ عمر اکمل بھی تھے اور احمد شہزاد بھی تھے. آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہی آتے ساتھ ہی او یہ تو وراٹ کوہلی ہیں، وہ اتنا سر پہ فیم چڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے آئی ایم شیور کہ بابر کے ساتھ بھی انہوں نے کنگ نمبر ون. آئی ایم شیور کہ ہی ہیز گریٹ ٹیلنٹ اور یہ ٹیم کے ساتھ بہت اچھا پرفارم کریں گے. لیکن ہم بہت جلدی، فخر زمان نے سینچری کی اگینسٹ نیوزی لینڈ، فوراً جی 10 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان. کسی نے وراٹ کوہلی کے لیے کیا، ٹاپ اسکورر ہے اس وقت، مطلب آپ اندازہ کریں. یہ بھی تو ہمارا وہ ہے نا، ہم پلے ڈاؤن دا گیلری کرتے ہیں نا. چیئرمین ہمارا ویک ہوتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پبلسٹی تو چاہیے ہوتی ہے. ایکچولی ہم ایشو ریزالو نہیں کرتے، ہم جو انڈیویجول پرفارمنس ہوتی ہیں پھر ہم اس کو پک کرتے ہیں اور اسی کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بتانے کو کہ سب اچھا ہے. سب اچھا جب ہوگا جب سسٹم بہتر ہوگا. اور تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی صاحب. اور بابر جی، اب سے کہ وراٹ پر بھی ایک ٹائم آیا تھا، وہ بھی کیپٹن تھے، پرفارم نہیں کر پا رہے تھے، ان کو بہت تنقید ہو رہی تھی، کیپٹنسی انہوں نے چھوڑی. اور آج دیکھیں آپ وراٹ کو، تو سیم آئی تھنک آج والے بابر جی، ہمیں یقین ہے کہ وہ پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں گے اور بہترین جی وہ مجھے پوری امید ہے بھائی کہ یہ اسکور سامنے لے کر آئیں گے، اپنی اسکلز کو مزید بہتر، کافی سینچریز کریں گے پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ. پاکستان کی طرف سے ہی ول بی دا کنگ آف پاکستانی ٹیم ایز بیٹر. نائس. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم شاہد بھائی سے وہ پوچھنا بھول گئے، وہ جو آج میچ تھا، اتنا ہم باقی ساری چیزوں پہ. آج آسٹریلیا ورسز ساؤتھ افریقہ جی، آسٹریلیا کے جو نروز ہیں وہ عجیب ایک وحشی کے طور پر سامنے آتے ہیں. میں اگر آپ نے ورلڈ کپ کا فائنل جتوانا ہے نا تو وہ آسٹریلیا جتوا سکتے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں پھر اس کے بعد آپ کیجیے گا. دیکھیں جس طریقے سے گلین میکسویل نے اپنی ٹیم کو ایک ہوپ دی، جس طریقے سے اس نے فائٹ کیا، ہی از دا اونلی ون ہو کین فائٹ. ساؤتھ افریقہ، آپ ان کی مثالیں دیکھ لیں آج تک ورلڈ کپ کے ایونٹس میں، وہ پریشر جب ان میں آتا ہے تو وہ نہیں پرفارم کرتے. اگر آج وہ سیمی فائنل جیت گئے نا تو فائنل انڈیا ہی جیتے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھتے ہیں کیونکہ ایک بھی میچ نہیں ہارا ہے تو کیا ہوتا ہے جی. فائنل میں انڈیا تو پہنچ گئے. آج جو ٹیم ہمارے کینگرو بھائی، وہ پھر فائنل انڈیا کے ساتھ شاہین اور کینگرو بھائی. تو بات یہ ہے کہ لیٹس سی. ویلکم بیک ونس اگین. اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں. دن بھر کی اب ظاہر شروعات ہو گئی ہے تو بتا دیں آپ کو، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے نوٹس کے بعد عمل درآمد. پلر کہار میں باغ صفا کے حصے کے طور پر مختص زمین پر جوڈیشل کمپلیکس کی مزید تعمیر روک دی گئی ہے. اور جی اراضی کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی جائے، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کا خط. اور لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کا بورڈ آف ریونیو پنجاب کو خط. عدالت کو تقریباً 16 کنال اور 4 مرلہ اراضی کی الاٹمنٹ سے آگاہ کر دیا ہے. یہ خط میں باقاعدہ طور پر مینشن. چلیں جی، تو الاٹ کی گئی زمین تاریخی باغ صفا کا حصہ ہے. مذکورہ اراضی کی منسوخی کا عمل شروع کیا جائے. رجسٹرار کی جانب سے یہ خط لکھا گیا تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس کے بعد عمل درآمد اس پہ شروع کر دیا گیا، اس اعتبار سے کہ تعمیرات روک دی گئی ہیں. چلیں جی. آل رائٹ جی. اونٹ کے منہ میں زیرہ، کیا مطلب؟ ٹھیک ہے. اور زیرہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، زیرے کا ٹیسٹ. اچھا زیرے اور سونف میں فرق بتائیں مجھے. چلیں. زیرے اور سونف میں بہت فرق ہے، کھانے میں آج ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے ٹوٹلی. اچھا میں دو دفعہ سونف کے چکر میں زیرہ لے آیا. ماشاءاللہ. سوچیں چائے میں سونف پڑتا ہے. سونف آپ کھا سکتے ہیں را بھی، لیکن زیرہ آپ نہیں کھا سکتے فار گاڈ سیک. تو بہرحال خیر کہاں سے کہاں نکل ڈال گئے. کے آپ کھا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ کل ایک خبر ایسی آئی،
کل تو آپ جی کلونجی اور اجوائن ان ساری کلونجی آپ کے دل کے لیے بہت اچھی ہے, اجوائن ہاضمے کے لیے بہت اچھی ہے. خبردار جو اس کے بارے میں کوئی بات کی. اتنے حکیم صاحبان کو ہم یہاں پر بلا چکے ہیں. حکیم تو اشفاق خود ہی ہو گئے. گلو کی لکڑی کیا ہوتی ہے بتائیں ذرا. یہ مجھے نہیں معلوم. اچھا ایک خبر جو ہے سامنے چل رہی ہے ہمیں وہ بتانی چاہیے. پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو گئی, 2 روپے کمی ہو گئی, پورے 2 روپے کی کمی ہوئی ہے. اور یہ اعلان ہو گیا رات گئے 15 تاریخ کے بعد ظاہر چینجز ہوتی ہیں 1 اور 15 کو. تو پچھلے ڈیزل 6 روپے 47 پیسے سستا ہوا, which is good. اور پیٹرول 281 روپے 34 پیسے اب فی لیٹر ہو گیا. اب یہ جو اس کی نئی قیمت ہے, ڈیزل کی نئی قیمت 296 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہے. اور رات گئے جی نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 1 پیسے کی کمی. اتنے ایکسائٹمنٹ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی نہیں اس اعتبار سے, ورنہ ہوتا یہ تھا کہ جب 1-2 روپے بڑھتے تھے اور گھٹتے تھے تو اس وقت یہ چیزیں بڑی محسوس ہوتی تھیں. لیکن درمیان میں الحمدللہ جس طرح سے ہم نے دیکھا 30 روپے کا اضافہ ہوا اور پھر 15 روپے کی کمی ہوئی, تو اب یہ 2 روپے اتنے محسوس نہیں ہو رہے. اس کی وجہ یہ تھی معیار یہاں سیٹ کر دیتے نا, بار آپ سیٹ کر اس بار جو نیچے اب سے شروع ہوگا. لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے نا کہ جب پیٹرول کی قیمت 100 سے نیچے تھی نا, تو اس وقت اگر 2 روپے اضافہ یا کمی ہوتی تھی وہ میٹر کرتا تھا. 280 سے اوپر ہے, اس میں 2 روپے کمی کریں گے اتنا لوگ محسوس نہیں کریں گے. لیکن بھائی خیر 2 روپے کمی ہو گئی ہے, تو وہ جو اشفاق نے مثال دی تھی یہ وہی ہے جناب. اب بات ہم کرتے ہیں ایک ایسے ٹاپک کی جانب جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اور آپ سب کے لیے, ہم سب کو ایک دوسرے کو یہ ریمائنڈ کرانا بہت ضروری ہے. آج جی ٹالرنس ڈے منایا جا رہا ہے. سوچیں زبردست بات ہے یہ, یعنی کہ برداشت کا دن, ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی بات کو. اب ہم ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں جہاں کہ سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنی اوپینین کا بلا روک ٹوک اظہار کر رہا ہے. آپ کچھ پوسٹ کرتے ہیں, آپ اس انسان کو جانتے بھی نہیں ہیں, وہ آ کے نیچے کامنٹ کرتا ہے, رپلائی کرتا ہے, کوئی آپ کو برا کہتا ہے, کوئی بھلا کہتا ہے. اگر آپ ایگری نہیں کرتے نہ کریں, لیکن آپ ایٹ لیسٹ اپنی لینگویج جو آپ پوسٹ کر رہے ہیں, جو آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, آپ اس شخص کو جی برا بھلا نہ کہیں, گالیاں نہ نکالیں, ان چیزوں کا اوائڈ کریں. اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کسی کے فیملی. اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ فرض کریں آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس شخص سے کنفرم کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم یہ ہیں کہ فار دا سیک آف کلک بیٹس, فار دا سیک آف ویوز, ہم کچھ نہ کچھ بھی پوسٹ کر دیتے ہیں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا اس شخص کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے, اور دوسری جانب ہم اس پہ بھروسہ بھی کر لیتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک مثال کے طور پر صدف کے ساتھ کسی بات پہ میرا اختلاف ہوتا ہے تو میں اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دیتا ہوں, اور جب صدف مجھے اس بات پہ ٹوکیں کہ بھائی آپ ایسے کیوں بات کریں, تو آپ کہیں کہ مجھے غلط بات, میں کہتا ہوں مجھے غلط بات برداشت نہیں ہے, اور میں سچا ہوں میں ایسے ہی ہوں, اور میں کڑوا ہوں تو میں ایسے ہی ہوں. اب یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اشفاق آپ کی یہ بات کچھ لوگ کہتے ہیں ایکچولی میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں, میں بہت اسٹریٹ فارورڈ, مجھ سے جھوٹ برداشت نہیں ہوتا اس لیے میں ایسے بات کرتا ہوں. بھائی آپ اسٹریٹ فارورڈ ہیں لیکن آپ دوسرے کا بھی خیال کریں. اگر وہ بھی اسٹریٹ فارورڈ ہو گیا تو پھر سبھی آپس میں لڑتے رہیں گے. تو جناب آگے بڑھتے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پرنسپل قائد میڈیکل کالج ڈاکٹر جاوید اقبال. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. یہ بتائیں برداشت اب جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں, برداشت سے ہم کیا مطلب لیں, کتنا برداشت کریں, اور باقی جب لوگ آپ کے اوپر طنز کرتے ہیں, آپ لوگ کو برا بھلا کہتے ہیں, ٹرولنگ کرتے ہیں, روسٹنگ کرتے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں, خاموش ہو جائیں؟ جی وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو انسانی رویے ہیں نا, میں چونکہ ایک ڈاکٹر ہوں تو اسی طرح کی مثال میرے ذہن میں آئی ہے. یہ ایک پھوڑے کی طرح نہیں ہوتے کہ آپ اس کو چیرا دیں اور اس میں سے پیپ نکل جائے اور اب پھوڑا ختم ہو جائے. تو لہٰذا ایک شخص کو نا ایکیوٹلی آپ کوئی فکرہ کہہ کے یا آدھے گھنٹے کا سیشن کرا کے اس بات پہ قائل نہیں کر سکتے کہ بھئی تم اب برداشت کرنے کے قابل ہو جانا اور اگلے دن وہ ایک بہت ہی نرم خو انسان بن جائے. اس کے پیچھے پورے معاشرے کے اندر موجود ویلیو سسٹم, اقدار, پوری تہذیب, پورے رویے ہوتے ہیں. جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے, جب اسکول کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ ٹیچرز کی بھی آپس کے اندر لابیاں بنی ہوئی ہیں, کالج یونیورسٹیز میں بھی, اور اس کے بعد وہ اپنے دفتر میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہے, اور پھر جب آپ کے ٹی وی پروگرامز کے اوپر ٹاک شو میں بھی جو ملک کے بڑے ہیں جنہوں نے ملک چلانا ہے اور اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب ہم ملک کو جو ہے ترقی کی راہوں پہ لے جائیں گے, جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سر پھٹول کر رہے ہوتے ہیں اور لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو تھپڑ تک مارنے کو جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ تمام لوگ جن کو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ سارے کے سارے ایک رول ماڈل کریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں انٹالرنٹ ہونا, معاف کیجیے گا بدتمیز ہونا, روڈ بیک کرنا, اور یہ کہنا کہ بھئی میں تو اس کو سنا کے اٹھوں گا بالکل, اور اس نے جو کیا اور اس نے, تو ایسے میں جو ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے آگے 15-20 سال کے بعد ملک کو سنبھالنا ہے, ان بیچاروں کی بنیاد کے پتھر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں.
تو لہٰذا آپ ان پتھروں پر جتنی مرضی دیوار بناتے رہیں وہ ایک ٹیڑھی دیوار بنتی جاتی ہے. صحیح ہے. تو انٹالرنس کی ہماری سوسائٹی میں ریزن ایک بہت بڑی بری رول ماڈلنگ ہے اور اس کا معاشرے کے تمام طبقات ذمہ دار ہیں. اچھا، اب معاشرے کے تمام طبقات ذمہ دار تو ہیں، لیکن اب اس کو کیا کیا جائے؟ اور خاص طور پر مثال کے طور پر آج کل یہ جو سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے، ایک تو شاید ٹریس نہ ہونے کا خوف ہوتا ہے، احتساب نہ ہونے کا، پکڑے نہ جانے کا خوف، تو کوئی بھی شخص فیک آئی ڈی بنا کے کسی بھی طریقے سے دوسرے کو ٹرول کر لیتا ہے آرام سے، اس کے بارے میں کوئی بھی بات کر لیتا ہے اور وہ آپ کے نفسیات پر بڑا اثر انداز ہوتی ہے. ایسے میں کیا کیا جائے؟ خاموش رہنا بہتر آپشن ہے؟ اس کو رسپونڈ کرنا بہتر آپشن ہے؟ رسپونڈ کر کے ایک نئی ڈیبیٹ چھیڑنا ایک بہتر آپشن ہے؟ کیا کیا جائے؟ دیکھیے اشفاق صاحب، بات یہ ہے کہ باہر کے فیکٹر تو ہمارے کنٹرول میں کبھی بھی نہیں ہوتے. جو انسان کے مزاج کی تشکیل میں سب سے اہم چیز یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے روکیں کہ وہ ٹھیک بن جائیں، لوگوں کو کیسے روکیں کہ وہ، سب سے اہم چیز اپنے مدافعتی نظام کو بہتر کرنا ہے. لہٰذا میری تان تو ہمیشہ اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ اگر ہم اپنی قوم میں اور پوری دنیا میں بالعموم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ بن جائے جو ٹالرنٹ معاشرہ ہو، اور آج سے ہم محنت کرنا شروع کریں، تو وہ بچے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ان پر محنت کی جائے اس طریقے سے کہ جو پوٹینشیل پیرنٹس ہیں ان کی تربیت کی جائے کہ جب اللہ آپ کو اولاد دے گا تو کس قسم کا انوائرمنٹ ان کے گرد آپ نے کریٹ یہیں سے سٹارٹ کر لینا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور، بچے تو خیر ظاہر ہے ہمیں انہیں بہتر سے بہتر تعلیم دینی چاہیے. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنے آپ اپنے رویوں میں، کیونکہ ہم دوسروں میں یہ خامیاں ڈھونڈتے ہیں. ایکچولی سم ٹائمز موسٹ آف دا ٹائم یہ خامیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم سچے انسان ہیں، لیکن ہم وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمیں لگتا ہے ہم میں بڑی برداشت ہے، لیکن کوئی وہ بات جو کوئی شخص ہمیں کہہ دے جو ہمیں بری لگتی ہے، چپتی ہے، ہم ایسے ریئیکٹ کریں گے، بعد میں ہمیں لگے گا یار یہ میں نہیں ہوں، میں ایسا انسان نہیں ہوں، بٹ ہاؤ ڈیڈ آئی ریئیکٹ لائک دیٹ. تو اپنے آپ کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے جو بچے ہیں ان کی جو نفسیات ہے تبدیل ہونے کی یا لرن کرنے کی، وہ یہ ہے کہ ان کے ارد گرد ایک خوشگوار تجربہ آپ کریٹ کر دیجئے، یعنی ان کے گرد ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیجئے جو آپ چاہتے ہیں تو بچے اس کو سیکھ جائیں گے. لیکن ایڈلٹ ایسے نہیں سیکھتے. ایڈلٹ کے سیکھنے کا، ان کی بری عادات کو اچھی عادات کے ساتھ تبدیل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ خود قائل ہو جائیں کہ مجھے چینج کرنا ہے. لہٰذا کوئی شخص جو تربیت کے نام پر کسی ایڈلٹ کے اوپر محنت کرنا چاہتا ہے تو وہ محنت صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کو قائل کرا دیا جائے کہ بھائی آپ میں یہ نقص ہے جو کہ آپ چینج آپ کو کرنا چاہیے. اور ایڈلٹ اس طریقے سے چینج ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے کیا کریں کہ ایک معاشرے میں عمومی رواداری کی، برداشت کی ایک فضا کریٹ کی جائے، اور یہ ذمہ داری اوپر سے ٹرکل ہوتی ہے، اور ہمیشہ پانی نہ اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے. تو لہٰذا اس میں اور یہ سارا کچھ پچھلے 25-30 سال کے اندر ہوا ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں اس کی کوئی انٹرنیشنل ریزن تھی، لوکل کوئی پولیٹیکل سرکمسٹانسز تھے، یا پتہ نہیں کیا ہوا، اوپر سے ٹرکل کرتا ہوا ایک طرح کا انٹالرنس کا. جی ہم اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر لوگوں کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرنا ٹھیک ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں واٹس دا فائن لائن کہ جہاں پر آپ کے برداشت کو آپ کی کمزوری نہ سمجھا جائے؟ جی میں آپ کو ایک بالکل اس کی ٹو ڈو اور بہت سمپل ایک ٹیکنیک بتا سکتا ہوں جو کہ ایویڈنس بیسڈ ہے، اور آج سے آپ اور میں شروع کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہر روز رات سونے سے پہلے آپ 15 منٹ نکالیے. بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب جا نماز پہ بیٹھے ہیں تو وہیں آپ آنکھیں بند کر کے اپنے سارے دن کی جو آپ نے کیا اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے پوری فلم کو چلائیے. اس ایکٹیویٹی کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں ریفلیکشن. تو آپ یہ ریفلیکشن ایک سائنٹیفک ٹول ہے جس میں آپ بیٹھ کر سارے دن کا، جب صبح ہوا ہوئی میں اٹھا، جی اپنے آپ کا ایک جائزہ لیجئے. اور جب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ نظر آنا شروع ہوتا ہے. اب جاوید اقبال کو اشفاق کا بھی پتا ہے، صدف کا بھی پتا ہے، سب کا پتا ہے، لیکن جاوید اقبال بیچارے کو جاوید اقبال کا اپنا پتا نہیں ہے، کیونکہ جاوید اقبال نے کبھی اپنا پتا لگانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں نکالا. تو یہ ریفلیکشن ایک سکل ہے. اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو آپ نیٹ پہ ٹائپ کیجئے، بہت سے ریفلیکٹیو ماڈل ہیں کہ ٹیکنیکلی کرنا کیا ہے. بس آسانی، چپ کر کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر کے
سارے دن کی فلم کو چلائیں, آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا فلاں جگہ پر میں یہ فکرہ نہ کہتا تو اچھا تھا, مجھے یہ کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر فار دس ٹپ. انشاءاللہ سے اس کو بالکل. اور ہم کہتے ہیں نا فار لائف ٹائم ہم سیکھتے رہتے ہیں, ہمیں سیکھنا چاہیے اور خود احتسابی بھی کرنی چاہیے. تو جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ٹالرنس کی, برداشت کی, رواداری کی, ایک دوسرے کی بات کو سننے کا حوصلہ بڑھانے کی, تو وہاں پر ہم کچھ ایسے فیکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ عدم برداشت کا سبب بن رہے ہیں. خاص طور پہ جو آن لائن گیمز ہیں اس میں ایک ایڈکشن ہے, اور اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں نوجوان جو ہیں وہ ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو گیم تھا. ایک دوسرے کو مارنا, ایک دوسرے پر تشدد کرنا, حتیٰ کہ ہم قتل کے واقعات بھی دیکھتے ہیں. تو پرتشدد آن لائن گیم نے نوجوان کو سفاک قاتل بنا دیا, اور کراچی میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کا قاتل اب پکڑا گیا ہے. 18 سال اس کی عمر ہے, اور صرف ایڈونچر کے اس نے ایڈونچر مل کر حیدرآباد سے کراچی آنے والے ٹیکسی ڈرائیور کی جان لے لی. والدین کو چاہیے اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں, ورنہ ان کا مستقبل بھی برباد ہو سکتا ہے. کیمرہ مین محمد شہزاد کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. اچھا, یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا پریشان کن امر ہے. جاوید اقبال صاحب ابھی بات کر رہے تھے نا, تو ان کی جانب سے بھی ایک بتایا گیا تھا, ایک آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کی تھی. انہوں نے یہ فرمایا بیسکلی کہ یہ بچوں کی لائف میں کچھ سیشنز ہوتے ہیں, اور یہ تمام ماہر نفسیات ویسے بھی یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایج ہوتی ہے جب آپ ان کو پیرنٹنگ کرتے ہیں, تھوڑا سا سختی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ ان کے ساتھ دوستی کوچنگ کرتے ہیں ان کی, نہیں کوچنگ, پھر اس کے بعد آپ ان کے ساتھ دوستی کا رویہ رکھتے ہیں. اس کے اندر ایج بریکٹس ہوتی ہیں جس کے حساب سے آپ ان کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ جو ٹین ایج ہے اس میں کیا رویہ رکھنا چاہیے, کیونکہ بچے اس وقت بگڑ بھی سکتے ہیں, اور ان کو سننا, ان کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر ثنا حسین صاحبہ. تھینک یو سو مچ ثنا فار بینگ ود اس. یہ ظاہر ہے ایک بڑا چیلنجنگ ایسپیکٹ ہے. وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ آج کل ہم اس کے ساتھ بہت زیادہ جڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے میں بچوں کو سننا, سمجھنا, کس سے مل رہے ہیں, کس سے دوستی کر رہے ہیں, ان کی ایکسیس کس چیز تک ہے, یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو کیا یہی بگاڑ کی وجہ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے بگاڑ کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں بچوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, اور کون سی ایج کے اندر جو ہے کیا کیا پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے. جب ٹین ایج ہوتی ہے, ٹین ایج سب سے خطرناک ایج ہوتی ہے. وہاں پر بچوں کے اندر بہت ساری چینجز ہو رہی ہوتی ہیں, اور ایٹ ٹائمس بچے جو ہیں وہ والدین سے کٹ کاٹ میں بھی بڑے لگتے ہیں, اور پیرنٹس کو لگتا ہے کہ اب تو یہ ہمارے برابر ہیں, یا ہم وہ سب سمجھتے ہیں. اور ایٹ ٹائمس وہ بچے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ انٹلیکچولی میچور ہیں, لیکن وہ انٹلیکچولی میچور نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کی اپنی برین کی کیمسٹری کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ٹین ایج کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے, کہ ابھی آپ کی جو ہے فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مڈ 20s تک وہ ڈیولپمنٹ کا پروسیس چلتا رہتا ہے. تو یہ والا جو ہمارا جو فرنٹل کارٹیکس ہے وہ کس چیز کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے, ڈیسیژن میکنگ کے لیے, ریشنلٹی کے لیے. تو یہ ابھی میچور ہی نہیں ہوا, اچھی طریقے سے وہ ڈیسیژن میکنگ کر ہی نہیں پا رہے. تو آپ کیسے اپنے بچے سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیول پہ میچورٹی والا بیہیویئر کرے گا. کل تک یہ سمجھ رہا تھا, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, جو ٹولرز ہوتے ہیں یا 1 سے 2 سال کے, ہم انہیں فورن شیئرنگ کے اس کے کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ پتہ چلا کہ 4 سال سے پہلے تو وہ پارٹ ان کے برین کا ڈیولپ ہی نہیں ہوا ہوتا. یس, ٹھیک ہے, تو ہم وقت سے پہلے بہت سی چیزیں کر رہے ہیں, بہت سی اس وقت چیز سمجھ نہیں رہے ہوتے. تو جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارے برین کی کیمسٹری کس طریقے سے کام کری. دوسرا یہ کہ اس وقت بچوں کے اندر جو ہے وہ باڈیلی چینجز آتے ہیں, ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے ایموشنز بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہوتے ہیں. بہت زیادہ ایموشنل ریئیکشن ان کا جو شور ہوتا ہے, انرجی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, اور پیرنٹس ان کو ہر چیز پہ روک رہے ہوتے ہیں. روکنے سے مجھے خیال آیا کہ اصل میں پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ از آل اباؤٹ کہ یہ نہیں کرنا. نہیں کا جملہ بہت زیادہ ان کی جو ڈیلی کنورسیشن ہے اس میں آ جاتا ہے. اور وہی بات جب ٹین ایجر ہوتے ہیں, ان کے اندر بہت انرجیٹک ہوتے ہیں, اس کو کہیں اچھی جگہ چینل کرنا وہ زیادہ ضروری ہے. لیکن کیا کیا جائے, ہمارے پیرنٹس کو یہی فارمولا آتا ہے جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا. اب وقت تبدیل ہو گیا ہے, اب بچے کو اپنا دوست کیسے بنایا جائے کہ وہ آپ سے شیئر کرنا سیکھے. دیکھیں, سب سے پہلے تو بچے کے ساتھ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے. ٹرسٹ کا ایلیمنٹ بلڈ کیسے کرنا ہوتا ہے, جب بھی وہ آپ کے پاس آ کر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو پہلے سننا ہے. ہمارے پیرنٹس کیا کرنا شروع کرتے ہیں, آرگیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ریئیکشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کا جو ریئیکشن ہوتا ہے نا, تو وہ اس چیز پہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کے لیے جو, اگر ہم اس پہ دیکھا جائے کہ
آپ اپنا جو دماغ یوز کر رہے ہوتے ہو, آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, تو آپ ریشنلی کر رہے ہوتے ہو. بچے ایموشنل ریئیکشن پہ جو چیز رسپانس ہوتا ہے وہ اس وقت یوز کر رہے ہوتے ہیں ایمگڈلا فوراً ریئیکشن دیتا ہے, ٹھیک ہے, ایموشنل رسپانس ہمارا آتا ہے. سو اب یہاں پہ سمجھنا ہے کہ وہ ایموشنل ایکسپریشن اور کیوز کو اس طریقے سے نہیں لے رہے ہوتے جیسے آپ سمجھ رہے ہوتے ہو, پروسیس کر رہے ہوتے ہو, آپ ایڈلٹ ہو اس انفارمیشن کو. سو ہمیں یہاں پر ایسے بات کرنی ہے کہ اچھی طریقے سے ان کے ساتھ سمجھانا ہے, بیٹھ کے کمفرٹ کا لیول دینا ہے. ہمیں لگتا ہے بچے بڑے ہو گئے ہیں, اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, ہم ان کی وجہ سے ڈسٹرب رہتے ہیں, ہم ان کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. یہاں پر آپ ان کے ساتھ کرو گے کہ بیٹا دیکھو یہ والی چیز جو ہے اس پہ میں آپ کے لیے بہت زیادہ کنسرن ہوں, اگر آپ مجھے یہ چیز بتا دو تو مجھے جو ہے نا, اور اگر آپ کہیں جا رہے ہو کوئی چیز ایسے کر رہے ہو تو مجھے بتا دو. ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس ایج کے اوپر بچے اپنے پیرنٹس سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کنوینئنٹ ہوتا ہے نا. یس, کنوینئنٹ, کیونکہ پیرنٹس سچ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہی سننا چاہتے ہیں. پیرنٹس سچ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, نہ سننا چاہتے ہیں, وہ آرگیو کرتے, کہتے ہیں بس کیوں کیا. تو بچپن میں ہمارے ساتھ بھی کتنی دفعہ ہوا ہے, امی کہتی تھی کہ سچ بتاؤ میں نہیں ماروں گی, اور پھر مار پڑتی. پھر ہمارے لیے سب سے بڑا کہتے ہیں نا سیٹ بیک, کیا سچ بولا تو مار پڑی, تو مار پڑی, ورنہ کہا یہ تھا میں کچھ نہیں کہوں گی اگر سچ بولا ہے. تو یہی آپ کے ڈیول رسپانسز ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بہت دفعہ ہم فیک پرومسز بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اس کی وجہ سے بھی اگر آپ نے کوئی پرومس کیا ہے تو اس کو پورا بھی کریں, تو بچے کا اعتماد آپ کے اوپر ڈیولپ ہوگا. اور ابھی ہم نے جو بات کی کہ سچ بتاؤ نہیں ماروں گی, تو یہ بھی ایز کرنا ضروری ہے کہ آپ نے پھر نہیں مارنا, نہیں کہنا ہے. تو اس سے بھی آپ اپنے بچے کے ساتھ ٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان سے جو پرومس کیا ہے, یا اگر آپ نے کہا ہے نا کہ اگر تم نے اپنا ہوم ورک شروع نہیں کیا تو میں تم سے موبائل فون لے لیں, تو آپ لے لیں. اس کو ایک میسج کیپ اپ ود یور ورڈ. تھینک یو سو مچ ثنا فار بینگ ود اس. بڑی زبردست آپ نے گفتگو کی. آئی ایم شیور کہ تھوڑی سی سمجھ آپ کی بہتر ہوئی ہوگی. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اب بات کریں گے جی, پاکستانی فلم ساز اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے لوہا منوا رہے ہیں. دستاویزی اور شارٹ فلم میکنگ کے میدان میں بھی جی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے شارٹ فلم میکر عروہ زبیر, اور عروہ آئی تھنک اب میں نے آپ کا نام ٹھیک لیا ہے, عروہ زبیر. تھینک یو سو مچ عروہ فار جوائننگ اس. اور بتائیے جی, یہ جو زبردست اسٹوری ہے اس حوالے سے ہم بتانا چاہیں گے کہ ایک شارٹ فلم میکر ہیں یہ, اور ان سے آپ کو ملوائیں گے. اور آج کل دیکھیں کہ پاکستانی فلم میکرز جو ہیں خاص طور پر شارٹ فلم میں کس طرح سے پاکستان کا نام روشن کریں. ہم اکثر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے متعلق. اچھا جی, رپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم ویسے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج فلانے فلم فیسٹیول میں فلم اسکریننگ کے لیے گئی, پھر یہاں پر فلم اسکریننگ کے لیے گئی. مختلف ٹاپکس ہیں, ان کو چوز کر کے فلم میکرز ہمارے بات کرتے ہیں. ان کی بات زبردست یہ ہے کہ انہوں نے عالمی ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں, فلم میکر بھی ہیں. ہمارے شو کی مہمان ہیں, ذرا سے جان لیتے ہیں جی, جو انہوں نے اتنے ایوارڈز جیتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا راز ہے, کیا ٹیلنٹ ہے. اور تھینک یو سو مچ. آپ بتائیے گا ذرا کہ کب سے آپ اس کریئر میں آئیں, اس کو آپ نے سلیکٹ کیا ایز اے کریئر, اور واٹ اباؤٹ دا شارٹ فلم. بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے شارٹ فلم کا, اور کتنا زبردست کام ہو رہا ہے اس میں پاکستان میں. Well, first of all, thank you so much for having me. Happy to be here. I think میں about around 15-16 کی ہوں گی when I professionally entered the field. لیکن اس سے پہلے شوق مجھے کافی ایک چھوٹی عمر سے ہو گیا تھا, because my dad, he used to take us to cinemas and watch films. لیکن میں نے لکھنا شروع کیا اور فلمیں بنانا شروع کی around 16 years, and then I attended college, اور اس کے بعد تھرو کالج آپ کو شارٹ فلم سے پہلے اسٹارٹ کرواتے ہیں تاکہ آپ فیچر فلمس کے اندر یا ٹیلی ویژن کے اندر انٹر ہو سکیں. سو آئی تھنک شارٹ فلمس کا اسکوپ تھوڑا سا کم ہے پاکستان میں, لیکن سلولی اٹس گیٹنگ بگر اینڈ بگر ناؤ, ود دی ایجوکیشن اینڈ دا کائنڈ آف ایکسپوجر. تو اب تک آپ کن کن موضوعات پر شارٹ فلم بنا چکی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی ان کی پذیرائی بہت زیادہ ہوتی ہے. میری شارٹ فلمز جو ہیں وہ زیادہ تر دے آر بیسڈ آن ہیومنزم, کہ ہم ایک دوسرے کے فار ایگزامپل ڈفرینٹ جینڈرس کے درمیان جو کانفلکٹس ہیں یا ڈفرینٹ جنریشنس کے درمیان جو کانفلکٹس ہیں, ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کے اندر ایکسیپٹنس آ سکے.
اینڈ دین ادر دین دیٹ کہ بہت سارے ڈفرینٹ دنیا پاکستان سے بڑھ گئے آبویسلی, سو ڈفرینٹ کلچرز اور ڈفرینٹ ٹریڈیشنس کے لیے ہمارے اندر تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو. تو میری فلمیں زیادہ تر ان ٹاپکس کے اوپر ہوتی ہیں بیسڈ, لیکن the world is your oyster, ٹاپکس کی کوئی کمی نہیں ہے. تو عروہ ٹاپکس کی کمی نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ پریزنٹیشن. کس طرح پریزنٹ کر رہا ہے, کتنی زبردست آپ نے مارکیٹنگ کی ہے, کتنا بجٹ آپ نے لگایا ہے, تو وہ اسے سکسیس کا سب سے بڑا ایلیمنٹ تصور کرتے ہیں کہ کسی بھی فلم کا. لیکن شارٹ فلم کی سکسیس آپ سمجھتی ہیں سوللی ڈیپینڈنٹ آن دا ٹاپک, وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے, یا آپ سمجھتی ہیں دوسرے فیکٹر بھی اگر انوالو ہو جائیں تو شارٹ فلم جو ہے ان کا ایک الگ ہی پھر ٹائم آئے؟ دیکھیں, سکسیس کی پہلے تو ڈیفینیشن سکسیس از ان دا فارم آف کہ باکس آفس, یا آپ کو کمرشلی فائنینشلی اس کا کوئی ریٹرن مل رہا ہے. کمرشل سکسیس, یس, کیونکہ دیکھیں شارٹ فلم کے لیے وہاں پہ کوئی اتنا میجر نہیں ہے, کیونکہ شارٹ فلمز جو ہے وہ آپ کو ایک فائنینشیل ریٹرن کبھی نہیں دیں گی. تو شارٹ فلمز, لیکن جو آپ کو فیسٹیولز کے تھرو ریکگنیشن مل سکتی ہے, ایوارڈز مل سکتے ہیں, وہ آپ کا ریٹرن ہے شارٹ فلمز کے لیے. اینڈ دین وہی شارٹ فلمز آپ فیچر فلمز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. آج کل کے زمانے میں ہالی ووڈ میں جو ہے لوگ شارٹ فلمز بناتے ہیں, اس کو پروف آف کانسیپٹ جو ہے وہ اسٹوڈیوز کو جا کے پچ کرتے ہیں, اینڈ دین وہاں سے فیچر فلمز بن کے آتی ہیں. اور یہ آسکرز میں تو کافی زیادہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ شارٹ فلم سے اسٹارٹ ہوتی ہے بات. تو اب یہ بتائیے کہ آپ نے اب اس وقت کس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں اور آگے کیا سوچا ہوا آپ نے؟ اس وقت میری ایک فیچر فلم بانی جو ہے وہ میری مدر کی لائف سٹوری کے اوپر بیسڈ ہے. وہ اگین جنریشنل اور جینڈر گیپس کے اوپر کافی زیادہ فوکس کرتی ہے. ایک کیونکہ ہمارا کلچر کافی زیادہ بائسڈ آتا ہے. ڈفرینٹ, اگر آپ ہالی ووڈ یا ویسٹرن کلچر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہمارا کلچر بہت زیادہ ریسٹرکٹیو ہے یا بہت زیادہ سفوکیٹنگ ہے, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سو the film that I'm working on is meant to challenge these views and these conflicts between our own culture, and wo is waqt development mein hai. It is meant to be funded by studios in Hollywood, lekin inshallah wo execute Pakistan mein hogi. چلیں جی, thank you so much عروہ for being with us. اور کافی ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور یہ دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے کہ کتنے ہمارے فلم میکرز اور ینگ فلم میکرز اتنا کام کر رہے ہیں. اور زبردست انداز میں, جو زبردست بات ہے کہ اگر آپ کا ٹاپک اسٹرانگ ہو, بجٹنگ نہ ہو, لیکن اگر آپ ایک اچھا پروڈکٹ تیار کر لیتے ہیں, ایک اچھی فلم تیار کر لیتے ہیں, تو آگے آپ کا فیوچر ہے اس فیلڈ میں. چلیں جی, بریک لیتے ہیں. بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آپ چلیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. 9 سے 10 بجے تک ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ. اب 10 سے 11 بجے تک بھی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, اس کے لیے ہم آپ کے ان ایڈوانس شکر گزار ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا. جس طرح سے مجھ سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کے آنا اور مارننگ شو میں اتنی انرجی دینا آسان کام ہے. آسان وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کوئی چیز مناسب نہیں ہوتی تو اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, دیٹ از فار دا سیک آف کریکشن. اس تنقید برائے اصلاح از آلویز ویلکم. بالکل, اور جو آپ کا فیڈ بیک ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہماری ٹیم بڑی محنت کرتی ہے جی, ہم کوشش ہی کرتے ہیں, اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ آپ جو چیزیں سننا چاہتے ہیں, ہم جس ٹاپک پہ بات کریں, آپ وہ ہمیں باقاعدہ لکھ سکتے ہیں فیس بک پر, ایکس ایپ پر. اور اشفاق نے بڑی اچھی بات کہی کہ تنقید ہونی چاہیے برائے اصلاح, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. یہی آج کے دن کا ٹاپک ہے, یعنی ٹالرنس ڈے آج منایا جا رہا ہے. تو عدم برداشت جو ہے یہ رویہ ترک کرتے ہیں. ایک چیز میں بتانا بھول گیا, میرے عزیز ہم وطنوں, آپ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آج پاکستانی ٹیم کے لیے ایک بڑا ہی زبردست دن ہے. کون سی پاکستانی ٹیم؟ پاکستان فٹ بال ٹیم. پاکستان فٹ بال ٹیم آج میچ کھیلنے جا رہی ہے رات کو 9:30 بجے سعودی عرب کے ساتھ. اب یہ ڈیوڈ اینڈ گولایت کہیں یا مطلب آپ یہ کہیں کہ ایک نیکسٹ لیول کا مقابلہ ہے. پاکستانی ٹیم کا نمبر جو ہے رینکنگز میں 193واں ہے. ہمیں میچز کھیلنے کا موقع نہیں ملتا, اور سعودی عرب کی ٹیم آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کی بیسٹ ٹیمز میں سے ابھی 57 نمبر پہ ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ
زبردست ایک ٹیم مطلب ہے. دے آر وے مور بیٹر. تو ان کے جو کوچ ہیں کانسٹنٹائن صاحب ہماری ٹیم کے، وہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم گول کتنے کنسیڈ کرتے ہیں. یہ ایک بڑا لرننگ ہوگا، پلیز اس کو غلط مت سمجھیے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ٹیم کے لیے بڑی اچھی بات یہ ہے سپورٹ کریں جی، سپورٹ کریں، لازمی طور پر میچ دیکھیں. یہ مینشن کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو مین اسٹریم میڈیا پر بھی اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اس سے پہلے کمبوڈیا کے ساتھ ہمارا میچ ہوا تھا نا، جب وہ ٹیم یہاں پر آئی تھی. اور دیکھیں جو جا سکتے ہیں وہ جا کر دیکھیں، اور جو آپ سوشل میڈیا کے تھرو سپورٹ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ ہمارے یہاں جی فٹ بال کا ٹیلنٹ بہت ہے. ویسے میچ سعودی میں پاکستانی وہاں پر ہیں بڑی، ہاں پاکستانی بڑے ہیں. تو جائیں جی، پاکستانیوں سے ٹیم پاکستان گزارش کو سپورٹ ہے کریں، ٹیم پاکستان کو سپورٹ کریں، اور یہی بات ہم میسج دیتے ہیں. اور پاکستان کا امیج جی بہتر کریں تاکہ فٹ بال کے میدان میں ہم کچھ کر دکھا سکے. ایک ہوپ جاگی ہے، امید جاگی ہے. لیٹس سی کہ وہ کتنا آگے اسے ہماری ٹیم لے کر جاتی ہے. تو بیسٹ آف لک ٹو ٹیم پاکستان. اچھا جی، اب جہاں 10 بجے ہیں تو بہت ساری اشفاق باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن آئی ایم گلیڈ کہ آج کے دن مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم نے بہت سارے ایسے ٹاپک کور کیے جو بہت ضروری ہیں. خاص طور پہ ہمیں بھی ڈیلی ریمائنڈر کے طور پہ کہ ہمیں اچھا اخلاق دکھانا چاہیے، دوسروں سے ایمپتھی رکھنی چاہیے، دوسروں کی بات سمجھنی چاہیے، بیکاز ہر کوئی اپنی لائف میں مختلف لوز اینڈ اپس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ہائی اور لو لائف میں آتے رہتے ہیں، تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں. ظاہر ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے. اچھا جی، اب ذرا ایک خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے چلیں، جو ہے ہمارے پڑوس سے متعلق، جہاں پر ہم اچھائیاں کرتے ہیں ان کی کرکٹ کی، وہاں پر برائیاں کرنا بھی ظاہر ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ دو مختلف چہرے ہیں انڈیا کے جو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. یعنی فیکٹس جو ہیں. بھارت میں مسلمانوں کی بدترین نسل کشی جاری ہے، اقلیتوں کی عبادت گاہیں نشانے پر ہیں. نگراں وزیر اعظم نے بھارت میں اقلیتوں کے استحصال پر تفصیلی ڈوزیر لانچ کر دیا. عالمی برادری سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہش مند ہے. ہم تذکرہ کر رہے ہیں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں ہندوتوا پالیسی بڑا چیلنج اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. RSS کے سلیپر سیلز مغربی خطے میں بھی کام کر رہے ہیں. اچھا، ساتھ ہی جی غیر قانونی اقدامات پر اب یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جی بھارت FATF کے ریڈار پر اب آ گیا ہے فائنلی، اور FATF نے غیر قانونی اور غیر انسانی کارروائیوں کی تفصیلی تفتیش کے لیے اپنی ٹیم بھارت بھیج دی ہے. جبکہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ بھارت دہائیوں سے بین الاقوامی منی لانڈرنگ کے مرکز کے طور پر کام کر رہا ہے. بھارت میں انتہا پسند تنظیموں نے منظم نیٹ ورکس کے ذریعے فنڈز اکٹھے کیے ہیں. تو FATF کی ٹیم پہنچی ہے، باقاعدہ پراپر انویسٹیگیشن ہوگی، رپورٹس لی جائیں گی، اور پھر مزید باتیں بھی اس حوالے سے سامنے آئیں گی کہ یہ فنڈز کیسے اکٹھے کیے گئے. تو بہرحال اس پر بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد صاحب، جو وہ اس کو کیا کہیں ہم، دیر آئے درست آئے، کیونکہ FATF ہمیشہ پاکستان کا بازو مروڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس بار یہ ہوا تو اس کو اچھا ایک عمل کہیں یا کہیں کہ بہت تاخیر ہوئی، بڑی دیر کی مہربان آتے آتے؟ جی یہ کافی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ 2013 کے بعد سے بھارت کسی نہ کسی بہانے سے اس کو ڈیلے کر رہا تھا. تو اب ان کی میوچل ایویلویشن شروع ہو گئی ہے، اور $1 ٹریلین کی ان کی جو انلیگل اکانومی ہے، جو انفارمل اکانومی ہے، وہ انڈر اسکروٹنی آئے گی. اور ان کے جو اس طرح کے لاز ہیں FCRA جو کہ ہیومن رائٹس کی NGOs کو بھی روک رہے ہیں، اور ان قانون کو استعمال کر کے وہ اپنی جو مائنورٹیز ہیں ان کا استحصال کر رہا ہے. تو کل وزیر اعظم صاحب نے جب ہندوتوا پہ بات کی تو اسی فورم پہ ایک اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے ایک ڈوزیئر یہاں سے ان سے انوگریٹ کیا اور اس کو لانچ کیا ہے. تو یہ بہت اہم ڈاکیومنٹ ہے. اس میں جو جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، کرسچین، سکھ، بدھ مت، مسلمان، جو ہندوستان میں ظلم اور بربریت ان سے روا رکھی جا رہی ہے، اور ان کی عبادت گاہوں پہ، مندروں پہ، مساجد میں، گردواروں پہ حملے ہو رہے ہیں، اس کا ایک بڑا سسٹمیٹکلی ڈوزیئر دیا گیا ہے، اور میٹیکولس ریسرچ کے ذریعے اس میں تمام وہ لسٹ کی گئی ہیں. ابھی جموں اینڈ کشمیر میں 24,496 متبرک مقامات ہیں جو انڈر تھریٹ ہیں. ہندوستان میں 1600 مساجد ہیں جن کے اوپر اٹیک انہوں نے پلان کیا ہوا ہے، جس میں اجمیر شریف کی درگاہ بھی شامل ہے. حالانکہ وہاں پر ہندو مسلم سبھی جاتے ہیں.
جی ایگزیکٹلی اور اس میں وہ بڑا میٹیکولسلی 7 سٹیج کا ایک پلان ہوتا ہے. پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر اس کو ایک نفرت انگیز اس پہ مہم چلاتے ہیں, اس کے بعد اس میں لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں, اور ان کی کورٹس جو آرکیولوجیکل سروے ہے, آثار قدیمہ کا جو محکمہ ہے, اس کو بھی استعمال کرتی ہے. اور وہ چونکہ اتنا ہندو میجورٹیرین ٹیرنی کے نیچے ہیں کہ وہ سارے وہی بات کرتے ہیں جو بی جے پی RSS والے ان کو کہلوا رہے ہوتے ہیں. اور بہت جو کہ تاریخی نوعیت کی حامل ہیں, جگوان واپی مسجد ہے بڑی مشہور یہ UP میں, اس کے بعد الہ آباد میں ہے, پھر ایک اعلیٰ موسیٰ مسجد ہے. یہ وہ تمام یہ ہیریٹیج, بلکہ یہ ورلڈ ہیریٹیج کے زمرے میں آتے ہیں جو صدیوں پہلے مساجد بنی تھی. آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, اس کی ٹائمنگ بڑے امپورٹنٹ ہے اس ڈوزیئر کو لانچ کرنے کے. FATF کی ٹیم وہاں پر پہنچی ہے جو کہ غیر انسانی اور جو غیر قانونی, لیکن FATF تو میری نالج میں اضافہ کیجیے گا اور ہمارے ناظرین کی بھی, وہ تو فائنینشیل کرپشن اور اس سے ریلیٹڈ معاملات دیکھتا ہے. کیا اس ڈوزیئر کا بھی ایفیکٹ پڑے گا؟ کیونکہ آج تک بھارت کو جو وہ غیر انسانی سلوک کرتا رہا اقلیتوں کے ساتھ, کوئی بھارت کو کچھ نہیں ابھی تک کہہ سکا, کسی نے آ کر کوئی ایسا بیان نہیں دیا ہے آفیشلی. براک اوباما جب پریزیڈنٹ نہیں رہے تو وہ بہت باتیں کرتے نظر آتے ہیں, لیکن جب پریزیڈنٹ ہے یا ابھی امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ اس پہ نہیں آتا ہے. جی آپ نے یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا, بہت کم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. اس چیز کا امپیکٹ بڑا ضروری پڑے گا کیونکہ FATF تو فائنینشیل کرائمز ریلیٹڈ ہے, مگر اس کا ڈائریکٹ ریلیشنز ہے اس پرسیکیوشن کا. کرسچنس کے چرچز 121 چرچ جو ہیں اس کو لسٹ کیا گیا اس ڈوزیئر میں, جو کہ جلائے جا چکے ہیں, اور یہ ان 250 میں شامل ہیں جن پہ حملہ ہوا ہے یہ جو مانی پور میں. اور اس کے بعد مدر ٹریسا کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, تو ان کے متعلق بھی ان کے جو چیف منسٹر ہیں یوگی آدتیہ ناتھ, وہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ مدر ٹریسا نے کرسچنائزیشن کرنے کی کوشش کی ہے, اور ان کی جو باقی آگے جو کام جاری ہے اس کے خلاف بھی انہوں نے کہا کہ ہم ایکشن لیں گے, کیونکہ یہ ہماری جو مذہب ہے اس کے لیے ایک تھریٹ ہے. اور اب وہ انہوں نے کرسچنز کے خلاف بھی اینٹی کنورژن لاز لگا کے اپنی 11 سٹیٹس میں ان پہ بین لگا دی ہے. تو جب FATF والے باہر آئیں گے تو وہ یہ ساری چیزوں کو اسکروٹنائز کریں گے کہ جس طریقے سے ان قوانین کو مس یوز کیا جا رہا ہے, اور ان کو وہ کس طریقے سے گوتم اڈانی جیسے بندوں سے کارپوریٹ پروفٹس لا کے یہاں پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے ان کی انڈیا کی آج کے نہیں ہے, اور مائنورٹیز کے اگینسٹ وہ گولڈن ٹیمپل والا انسیڈنٹ آپ کو یاد ہوگا, سب کے سامنے ہے. پھر بابری مسجد کا انہدام, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے, انڈین سپریم کورٹ کی جانب سے اس کو جائز قرار دینا. حالانکہ سب کی نظریں اس فیصلے پر تھیں کہ شاید مسلمانوں کو انصاف مل سکے, لیکن وہاں پر کچھ الٹا ہوا. پھر عیسائیوں کو زندہ جلا دینا, یہ واقعات, باقی جو گجرات میں جس طرح کے واقعات ہوئے, پھر جو شخص جو گجرات کے واقعات میں جس کو بچر آف گجرات کہا گیا وہ انڈیا کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے, اور آج پھر شائنی انڈیا کے کانسیپٹ پہ سب سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں دنیا کی آنکھیں بند ہیں, مالیاتی معاملات ہیں کچھ اور. جی بالکل, یہ کیونکہ انڈیا کا تھوڑا جیو پولیٹیکل ریلیونس ہے کنٹین چائنا پالیسی میں, تو اس وجہ سے دنیا اسے صرف نظر کر رہی ہے. مگر دیکھیں ایک تو انٹرنیشنل لا ہے, اس کی تو کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. جینوسائڈ کنونشن کے آرٹیکل 1 کی یہ خلاف ورزی ہے کہ اپنی مائنورٹیز کی جو مذہبی جگہیں ہیں ان کی پروٹیکشن نہ کر سکے گورنمنٹ. اور دوسرا جو کہ ان کا اپنا قانون ہے جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 ہے, جس کے مطابق جو 1947 میں جس بھی مذہبی جگہ کا, مندر کا, مسجد کا, گردوارے کا جو کردار تھا اس کیریکٹر کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, یہ ان کا اپنا قانون کہتا ہے. اب وہ اس قانون کو ری رائٹ کرنے کے درپے ہیں, جو سیکولر ان کا ایتھوس ہے اس کو ختم کر کے ایک ہندو راشٹرا کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور یہ 24 جنوری کو رام مندر ایودھیا میں جو مسجد تھی بابری مسجد, اس کی بنیادوں پہ وہ کھڑا ہو رہا ہے. تو یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا کلیئر پیغام ہے کہ ایک کس قسم کا ہندو راشٹرا بننے جا رہا ہے بھارت, جو کہ ایک ملک وقت میں یہ کلیم کرتا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور سیکولر ملک ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. راشد جنجوا صاحب ہمارے ساتھ تھے, ہم ٹاپک پہ آپ گفتگو کر رہے تھے. دیکھتے ہیں جی FATF کی جو ٹیم پہنچی ہے, اب ان کی تفتیش سے مزید کیا حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں. سو بھارت فائنلی ریڈار پر آ گیا, اور دیکھتے ہیں جی جی بالکل. اچھا جی, ہم آپ بات کرتے ہیں سیاسی منظرنامے کی. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے,
یہ مسنگ تھا اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈیلی بیسس پہ پاکستان کی سیاست میں اتنی اپڈیٹس آ جاتی ہیں کہ اگر آپ بات نہ کریں تو اگلے دن آپ سوچیں گے کیا مس کر دیا، بیکاز اتنی ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے الیکشن سے پہلے تو اور زیادہ ہیپننگ ہو جاتی ہے. تو بیانات کا سلسلہ کافی تیز ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کو انہوں نے نشانے پر رکھ لیا ہے. وجہ ظاہر اس کی یہ ہے کہ انہوں نے آ کر چیلنج کیا سندھ میں پیپلز پارٹی کو کہ اتحاد بنانے جا رہے ہیں، اور اس اتحاد کی وجہ سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پچھلی پرانی باتیں بھی دہرائی جا رہی ہیں. بلاول صاحب نے فرمایا کہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی میں تو وزیر خارجہ تھا، میری پرفارمنس تو سب کے سامنے ہے، لیکن جو باقی ان کے منسٹرز ہیں وہ کس منہ سے جائیں گے؟ وہ تو منہ چھپا رہے ہیں، اب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں عوام کو بتانے کے لیے. اس کا جواب مسلم لیگ نون کے جو وزراء رہے ہیں سابق سعد رفیق صاحب اور دیگر، وہ تو شاعرانہ انداز میں بھی جواب دے رہے ہیں، ٹویٹ کر کے بھی جواب دے رہے ہیں. احسن اقبال صاحب نے پوری کارکردگی لکھی بھی، اور شہباز شریف صاحب سے کل جب ہم مارننگ شو کر رہے تھے تو اس دوران انہوں نے گفتگو کی تھی لشکری رئیسانی کے ساتھ. اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا تھا آپ کو ذرا دکھا دیں. ڈریسنگ جو کرتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ویدر کرتے ہیں، ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا جو بھلے لانگ بوٹس ہوں، ٹرٹل نیک ہو یا باقی کوٹس ہوں ان کے زبردست، تو یہ اچھا ہے. ہیٹس وغیرہ کا بھی کافی وہ بڑا زبردست خیال کرتے ہیں موسم کی شدت سے بچنے کے لیے. اب یہ سیاسی موسم کی شدت بھی دیکھیں کس طریقے سے حملہ کیا گیا بلاول کی جانب سے اور کس طریقے سے انہوں نے کاملی اس چیز کو دیکھا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا دفاعی انداز کیوں ہے؟ ورنہ سخت جواب اور سڑکوں پر گھسیٹنے کے بیانات پہلے دیتے رہے. اور یہ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ دیکھیں وہ 90s کی سیاست تھی، ہم نے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا. لیکن اب پھر سے ویسا ہی ہو رہا ہے اور سب کو پتا. پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں جی جب انتخابات آتے ہیں نا تو سب کو اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے. تو اس کو کیا دورہ معیار نہیں کہیں گے اشفاق کہ پرنسپلی آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں تو پھر سیاست دانوں کے لیے جب کہا جاتا ہے جی آپ آج یوں ہیں کل آپ کچھ اور کہیں گے تو لوگوں کا ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ بہرحال یہ جو انتخابی اتحاد ہو رہے ہیں اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. ڈاکٹر فاروق صاحب اگر پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں. جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب ہم بیسکلی کافی سارے اسپیکٹس پہ بات کر رہے تھے، لیکن ایک چیز مجھے بڑی وہ کہتے ہیں کہ جب دو جماعتیں اتحاد کر رہی ہوں تو تیسری کو خوفناک ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر پیپلز پارٹی کی جانب سے بیان آیا کہ وہ تو ان کے لیے فائدہ مند زیادہ ہے آپ لوگوں کا اتحاد پیپلز پارٹی کے لیے. یہ کیسے؟ میرے خیال میں یہ شاید کسی ایک جگہ یہ بات ہوئی ہوگی، لیکن جس طرح کے بیانات کم و بیش سب نے مل کر دیے ہیں نا، اس سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ گزشتہ 15 سالوں سے جو لیگیسی پیپلز پارٹی نے قائم کی تھی بلا شرکت غیر اقتدار اختیار اور تمام وسائل پر قبضہ تھا، اور 15 سال میں ان کی ڈیلیوری کیا ہے، ان کی پرفارمنس کیا ہے. اگر کراچی جو کہ کراچی چلتا ہے، پاکستان چلتا ہے، اور سندھ کے محاصل ٹیکس اور ریونیو کا بھی 90-95% کراچی سے آتا ہے. تو پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو کراچی کے انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے، پانی کا 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ K4 اسی طرح ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا ہے. 4 مرتبہ اس کا سنگ بنیاد رکھا خود بلاول بھٹو زرداری چیئرپرسن جو چیئرمین جو پیپلز پارٹی، انہوں نے مراد علی شاہ صاحب سے پوچھا کہ بھئی اس مرتبہ یہ شروع ہو جائے گا، جب چوتھی مرتبہ اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. سرکولر ٹرین کے منصوبہ 1 انچ آگے نہیں بڑھا. کچرا اٹھانے کا، نکاسی آپ کا، کوئی جدید جو نظام ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پھر بلڈنگ کنٹرول کا یہ احوال ہے، پورشن مافیا کا دور ہے پورے کراچی میں، اس کی شہریت، اس کی معاشرت، سب کچھ تباہ برباد کر دیا گیا. ایک سسٹم بہت مشہور، مطلب ساری باتیں. تو میرے خیال میں یہ پیپلز پارٹی جو چراغ جب بجھنے لگتے اور پھڑ پڑاتی ہے نا، کس قسم کے بیان آئے، میں ریفرنس نہیں دینا چاہتا. تو یہ اچھا. پھر دوسرا، اب صوبائی اور قومی میں انشاءاللہ تعالی جب ایم کیو ایم کی یکجہتی کی وجہ سے مردم شماری میں کچھ جو کامیابی ہوئی، کچھ آبادی میں اضافہ، ایک قومی اسمبلی کی نشست میں اضافہ، 3 صوبائی اسمبلی کی نشست میں اضافہ کراچی میں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح گورنر سندھ کی جو اوور آل پرفارمنس رہی، جو آئی ٹی کے فروغ کے لیے 50,000 بچوں کو جس طریقے سے تربیت دی جائے گی، ان کا سلیکشن ہوا ہے. آپ لوگ آن کر رہے ہیں، ورنہ پہلے تو آپ کہتے تھے جی وہ نام گیا تھا تو ہم نے تو نہیں نام دیا تھا، کچھ ایسی بھی باتیں سامنے نہیں. فاروق ستار صاحب، ابھی اشفاق اور میں ہم بات کر رہے تھے جو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جب وہ آپ لوگوں کی سیاست دیکھتے ہیں، آپ لوگ ماضی میں نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں،
وہاں بھی آپ کا کوئی بڑا زبردست تجربہ نہیں رہا، آنا جانا، جی ہم نکل رہے ہیں حکومت سے، ہم واپس آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بیانات آتے تھے، آئی ریممبر وسیم اختر صاحب کی وہ گفتگو، پھر وہاں سے جو گفتگو آتی تھی وہ ایسی تھی کہ اب آپ اس کو چلا بھی نہیں سکتے. تو کیا عوام ٹرسٹ کریں کہ اب جو اتحاد بن رہا ہے وہ ماضی والے سے مختلف اور عوام کے بہترین مفاد میں ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ مشترکہ حکمت عملی، اشتراکی عمل اور وسیع تر مفاہمت، اسے انتخابی اتحاد کے مطلب یہ کہ اس میں کم از کم نہ وہ کیا جائے، محدود کیا جائے. وہ تو بہت چھوٹا سا نہیں، بالکل نہیں ہے. انتخابی اتحاد بالکل نہیں ہے. سیٹوں پر اگر ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو ہوئی، اور وہ بھی نہ ہوئی. یہ اصل مسئلہ قومی سطح پر مقامی خود مختاری کے ایجنڈے کو قومی بحث کا حصہ بنانا، قومی اتفاق رائے قائم کرنا، ایک کم سے کم نکاتے دیکھیں دو طرح کے اتحاد ہوتے ہیں نا. تو قومی اتحاد مطلب دیکھیں، قومی اتحاد بھی ایک قومی اتفاق رائے کے لیے ایک قومی ایجنڈا وضع کرنا. 50 سالوں سے رونا رویا گیا. دیکھیں حکومت کا بننا نہ بننا یہ الیکشن سے پہلے ہے، اور یہ کوئی سیٹوں کی بندر بانٹ نہیں ہے، یہ اقتدار نہیں، وزارتیں ان کی بندر بانٹ نہیں، حکومت بنانا نہ بنانا جہاں بھی ہوں گے، اپوزیشن میں ہوں گے، حکومت میں ہوں گے. کیا ہم جو چارٹر وضع کریں گے پی ایم ایل این کے ساتھ قومی اتفاق رائے کے لیے، اس میں دیگر جماعتوں کو بھی دعوت دی جائے گی. یہ کوئی جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی درمیان، اسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے جوڑ کر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے جو معاشرتی اور صاحب کہ ان کے خلاف اتحاد نہیں تو قومی مفاد میں اتحاد بنا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ جو کیئر ٹیکر حکومت میں بھی جس طرح ان کے سسٹم کو کیئر ٹیکر وزراء نے جس طرح ریاست کی عملداری قائم کر کے جو بھی شعبے صوبائی تحویل میں لے لیے تھے آرٹیکل 140A کی نفی کرتے ہوئے، اگر اس پر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق عمل درآمد اگر شروع ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کے تو مفادات کو کاری ضرب لگ رہی ہے. ابھی بھی اس طرح سے کارروائی نہیں ہوئی، احتساب کا عمل اس طرح سے آگے نہیں بڑھا ہے، بلکہ یہ حساب کتاب بھی پیپلز پارٹی کو دینا ہے کہ 15 سالوں میں جتنے بھی نیب کے مقدمات پیپلز پارٹی پر بنے وہ مقدمات تو آگے بڑھے ہی نہیں، وہ تو قالین کے نیچے ڈال دیے. اصل مقدمہ تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا تھا. پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی پی ایم ایل این کے خلاف تو کیسز چلتے تھے، آگے بڑھتے تھے، سزا ہوئی نہ ہوئی، ضمانتیں ہو گئی، پھر نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، یہ ساری باتیں. لیکن پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ تھا کہ تم سندھ کے معاملے میں مداخلت نہیں کرو. اچھا، وہ دوسری جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے میاں صاحب واپس آئے، جس طریقے سے انہیں پروٹوکول دیا گیا، جس طریقے سے وہ ایڈجسٹ ہوئے، حالانکہ وہ ان کو دے ور انڈر دا امپریشن کہ وہ آئیں گے تو جیل جائیں گے، وہ ان کا اپنا ایک اس پہ نقطہ نظر ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جس طرح سے کیا یہ 16 مہینے جو نون لیگ کے ساتھ شراکت اقتدار رہی اس کی وجہ سے آپ کے دل میں ایک نرم گوشہ ہے؟ جس طرح سے شہباز شریف صاحب حکومت کو لے کر، اتحادیوں کو لے کر چلتے رہے، اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم، یا پھر کوئی اور وجہ ہے جس سے پیپلز پارٹی سے نسبتاً دور اور نون لیگ کے آپ نسبتاً قریب ہیں؟ حالانکہ یہاں پر صوبائی سطح پر اگر حکومت بنتی ہے تو آبویسلی ان کو آپ کے پاس آنا ہوگا یا آپ کو ساتھ مل کے یہاں پر ایک الگ اتحاد ہو سکتا ہے آگے بنے. دیکھیں جو پی ڈی ایم کی حکومت پر پریشر تھا، ایک تو یہ شاید فیصلہ غلط تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹا کر پی ڈی ایم کی حکومت کا بننا. اصولاً تو اسی وقت الیکشن کا فیصلہ ہوتا ہے اور الیکشن میں چلے جاتے میرے خیال میں. لیکن خیر اب یہ ہم ماضی میں ڈگ کریں بیکار ہے میرے خیال میں. اب اس میں کیا ہوا کہ جو 4.25 سالوں کی کارکردگی نااہلی اور ناکامی اور کوئی معاشی ایجنڈا پی ٹی آئی کا نہیں تھا، جو کہ پریشر ان کے اور اس سے پہلے کی حکومتوں کی بھی ناکامی تھی. کوئی معیشت کو بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم اس سے پہلے کی پی ایم ایل این کی حکومت نے بھی اس طرح نہیں کیا تھا. تو یہ تو ایک سال سے حکومت در حکومت سلسلہ چلا آ رہا ہے. اب ایسی صورت میں اگر الیکشنز پہ جاتے تو اس سے فیض یاب کون ہوتا ویسے؟ دیکھیں میرے خیال میں آپ نے مطلب کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، بہت ساری باتیں آپ کہہ بھی گئے، تو میرے خیال میں وہ جو بھی وجہ ان کی رہی ہوگی اور جس وجہ سے بھی انہوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن بہرحال اب اس کی قیمت تو ادا کی. اور شہباز شریف صاحب کا جو بیان آپ نے کہا تو اس میں تو یہ بات تھی کہ ہم نے بہت بڑی قیمت دی ہے، ہمیں سیاسی نقصان ہوا ہے، تو یہ ساری باتیں تو ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی مردم شماری کا وقت پر انعقاد
ڈیجیٹل مردم شماری کا انعقاد اور اس میں 70 لاکھ کی کراچی کی آبادی پہلی مرتبہ بازیاب ہونا. یہ پہلی مرتبہ مردم شماری کے نتائج میں طے ہونا کہ کراچی سب سے زیادہ آبادی کا دباؤ، تیزی سے آبادی کے اعتبار سے آگے بڑھنے والا شہر کراچی ہے. یہ پہلی بار، ورنہ لاڑکانہ، جیکب آباد اور کشمور ہوتے تھے. یہ کراچی پہلے نمبر پر آ گیا اور ایک قومی کی سیٹ 3 صوبائی کی سیٹ اس کا اضافہ ہو گیا. تو یہ پہلی مرتبہ ہمارے حقوق کی بازیابی کا سلسلہ شروع ہوا. کام کرنے کا شروع ہوا ہے. چلیں اللہ کرے آپ کی امید کے ساتھ ساتھ عوام کی امید بھی برقرار رہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار. بڑی کلیئر لائن اس بات پہ انہوں نے لی دی کہ جی یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے، یہ ملک کے بہترین مفاد میں اتحاد کیا گیا. چلیں جی، خبر پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے متعلق خبر میں آپ کو دے دیتی ہوں جی. 100 انڈیکس میں 337 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور انڈیکس 57,000 کی حد عبور کر گیا ہے. انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 57,017 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے. تو یہ مثبت رجحان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. چلیں جی، تو مثبت رجحان ہے. 100 انڈیکس میں 337 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. انڈیکس جو ہے پہلے 56 اور اب 57,000 کی حد عبور کر گیا ہے. تو یہ ایک بڑی اپڈیٹ جو ہے، بڑی زبردست قسم کی ایک خبر اس حوالے سے سامنے آئی ہے اور یہ بڑا مثبت ہے. اور اس کے اندر جو امکانات کس وجہ سے ایسا ہوا ہے یہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، IMF کی جانب سے $700 ملین کے منظوری کا اثر پاکستانی روپے پر پڑنے لگا. ڈالر $1.68 سستا ہو گیا اور $286.46 پر ٹریڈنگ اس وقت جاری ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اٹس اے پازیٹیو سائن، لیکن یہ آئے نا 240 پہ کیوں نہیں جا رہا؟ ہاں، اسٹاف لیول معاہدہ بھی طے پا گیا ہے. تو خرم شہزاد سے اس پر مزید بات کر لیتے ہیں کہ کتنا استحکام معاشی طور پر آئے گا. خرم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ذرا بتائیے گا جو یہ $700 ملین کی منظوری کا اثر پاکستانی روپے پہ پڑتا نظر آ رہا ہے، اب کتنی اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. دیکھیں یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ہم ایک میرے خیال میں ایک دن پہلے بھی ہم نے بات کی تھی اور اس میں نے کہا تھا کہ یہ ہو جائے گا اور ریویو جو ہے یہ والا ہو جائے گا. اگلا ریویو تھوڑا سا ٹف ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں الیکشنز ہوں گے اور پھر ایک گورنمنٹ چینج کی پلاننگ ہو رہی ہوگی ساری. اس میں جو ہے کس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں، کون آتا ہے گورنمنٹ میں، کس طرح سے اسٹرکچر ریفارمز کرتا ہے، وہ سب اس پر ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. بٹ یہ جو تھا ریویو ڈیفینیٹلی IMF بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کنٹری جو ہے ٹرانزیشن فیز میں ہے پولیٹیکلی اور کریٹیکل گورنمنٹ جو ہے پک اپ کر رہی ہے بہت ساری چیزیں جو کہ اس کے مینڈیٹ کا کچھ پارٹ ہے بھی کچھ نہیں بھی ہے، لیکن زیادہ تر اس کو جہاں پاور کیا گیا اس نے وہ کام کیے ہیں، کوشش کی ہے ایٹ لیسٹ. تو اس کے ایک ریزلٹس کچھ آئے ہیں کہ روپی جو ہے تھوڑا سا اسٹیبلائز ہوا، نیچے آیا کافی زیادہ ڈالر اور روپیہ اب جو ہے دوبارہ سے اس کا امپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی $700 ملین، پہلے میں یہ بتا دوں $700 ملین دسمبر میں آئیں گے کیونکہ ابھی اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بورڈ پہ جاتا ہے. دیکھیں نومبر تو آدھا ہو گیا تو ہم تو پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ والا معاملہ ہے تو ہم تو خوش ہیں اس پہ. جی بالکل، وہ خوشی کی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں صرف قرضے لے کے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، ہمیں بہت ساری اور چیزیں کرنی ہے جس سے قرضوں سے ہماری جان چھوٹے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں خوشی کا مقام نہیں ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ IMF جو ہے ساتھ کھڑا ہے. دنیا کا اصول اب یہ ہے تو ہم اب اسٹاف لیول معاہدہ طے پایا. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو ہم ایکسٹرنل فائنینسنگ جو گیپ ہے اس کی بات کر رہے تھے، تو اس کے بندوبست کے حوالے سے کیا بتایا گیا اور تسلی ہو گئی IMF کی؟ دیکھیں یہ ہم نے بھی بات کی تھی کہ یہ جو گیپ ہے فائنینسنگ گیپ، یہ آف کورس ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ IMF نے UAE سے بھی بات کی. UAE نے انہیں ری ایشور کیا کہ ہماری جو کمٹمنٹ ہم پوری کریں گے، یہ بڑی بات ہے. اور ساتھ ساتھ سعودی عربیہ بھی آپ کو پتا ہے اس نے بھی $2 ارب دیے تھے جب IMF کا معاہدہ ہوا تھا اور اس نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی. اب ہمیں اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی ہے کہ اپنے خرچے کم کرنے ہیں، اپنے قرضے کم کرنے ہیں، اپنی مہنگائی کو کم کرنا ہے. یہ ہے مین چیز، یہ ہمیں کرنا ہے. خرم صاحب ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ کافی لوگ جو ہے نا وہ کافی پریشانی کے عالم میں بھی ہیں، جو مارکیٹ اوپر جا رہی ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اچانک 56,000 کی حد پھر 57,000 کی حد. اس کی وجوہات میں ایک تو چلیں یہ ہو گیا کہ IMF کے ساتھ معاہدہ اور یہ اس کا بھی امپیکٹ پازیٹیو ہے. دوسرا الیکشنز کے حوالے سے کلیئرٹی، یہ آپ بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں. مزید کیا ریزنز اس کے ہو سکتے ہیں؟ شرح سود کے نیچے آنے کے چانسز بن رہے ہیں جس سے اکنامک ایکٹیویٹی، انویسٹمنٹ اور آہستہ آہستہ گروتھ اور پھر امپلائمنٹ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور جو اس وقت انڈسٹریز اینڈ بزنسز تک ہیں جو امپورٹ نہیں کر پا رہے اس لیول پہ جتنا کر کے وہ پہلے گرو کر رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ پھر کھلنا شروع ہوگا. تو یہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں، شرح سود ہے، یہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو کائبور جو کہ جس پہ لینڈنگ بورونگ ہوتی ہے وہ نیچے آ چکا ہے 2 سے 3%.
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے یہ دیکھتا ہے کہ آپ انفلیشن جو ہے کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. انفلیشن آہستہ آہستہ نیچے آتی ہے. ہماری کراپس کچھ اچھی آئی ہیں, کاٹن بہت بہتر آئی ہے, ویٹ ہے اور دوسری کراپس ہیں. اس کی وجہ سے ہماری امپورٹ بل میں کمی ہوگی اس سال میں, جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ پریشر جو ہے ڈالر پہ روپی کے اگینسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے, اور پھر ڈالر اور روپی اسٹیبلائز ساتھ ساتھ ہو, اور ساتھ ساتھ شرح سود میں کمی ہو, مہنگائی میں کمی ہو. تو یہ سارے وہ انڈیکیٹرز ہوں گے جو کہ ہمیں صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں لارجر پکچر نہیں بولنی. جو بھی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آئے اسے پلان کرنا چاہیے کہ آگے تو بڑا چیلنج ہے, اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے, تب یہ سارے فائدے ہوں گے. بالکل, آپ نے کہا ہمیں براڈر پکچر دیکھنی ہوگی. تھینک یو سو مچ خرم شہزاد. اور دیکھتے ہیں جی جو دسمبر میں قسط آئے گی, لیکن ایکچولی جو اصل خبر یہ ہے کہ معاہدہ طے پا گیا ہے, اگری ہو گئے ہیں ڈالر کی جو قسط ہے اس کے اجرا پر. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. اچھا جی, تو ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم جی اس گھنٹے آپ کے لیے بہت کچھ لے کر آتے ہیں. ہم آپ کو سیاسی خبریں بھی دیتے ہیں, آپ کی صحت کے حوالے سے بھی ڈسکشن کرتے ہیں, اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے لیے. اچھا, تو کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز دے آر آن دا رائز. اور ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ نگراں حکومت جب سے آئی تھی تو پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ چونکہ ہم تبدیلیاں کریں گے کافی تو اس میں یہ ہوگا کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. تو بہرحال یہ اسکیم 33 کا علاقہ ہے کراچی میں, اور یہاں پر بایو میکینیکل انجینئر صہیب ناصر کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقتول کے رشتہ دار فہیم الدین شیخ کی مدعیت میں درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ان کی بہن نے فون پر بہنوئی کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی. اسپتال پہنچا تو وہ فوت ہو چکے تھے, اور ان کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا. تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا تھوڑا سا تفصیل جان لیتے ہیں کہ یہ ہوا کب, یہ کیا واقعہ ہے, بتائیے ذرا اس سے متعلق نذیر. بالکل, دیکھیں کل دوپہر تقریباً 2 بجے کے قریب اسکیم 33 سر سید چوک پر یہ بایو میکینیکل انجینئر صہیب ناصر کو قتل کیا گیا تھا, جس کا مقدمہ سچل تھانے میں قتل کی دفعہ 30 کے تحت درج کر لیا گیا ہے, جس میں ان کے جو سالے ہیں فہیم الدین شیخ, ان کا کہنا ہے سرکاری ملازم ہے اور اپنی ڈیوٹی پر تھا کہ بہن نے بہنوئی کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی, اور جب میں اسپتال پہنچا تو بہنوئی فوت ہو چکے تھے. اور جب معلومات کی تو پتہ چلا وہ صبح 9:30 بجے حسب معمول اپنے گھر سے نکلے, اور اہلیہ جو ڈاکٹر ہیں ان کو کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج چھوڑا, اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اور دوپہر 1 سے 2 کے درمیان سر سید چوک کے قریب نامعلوم شخص یا افراد نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر بھی گولی ماری ہے, اور وہ سر پر گولی لگنے سے شدید زخمی ہوئے, جس کے باعث وہ جاں بحق ہو گئے. اس پورے مقدمے میں کہیں پر بھی کسی ڈکیتی یا اس کا ذکر نہیں کیا گیا, اور صرف یہ 302 کے دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. جبکہ گزشتہ روز پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کے پاس رقم بھی تھی, موبائل فون بھی ان کے مسنگ تھے. لیکن اب جب ہم نے یہ FIR پڑھی ہے تو اس کے اندر صرف اسپیسیفک قتل کی دفعہ 302 کو مینشن کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ معاملہ ابھی جو فیملی ہے ان کی اور پولیس کی نظر میں بھی مشتبہ ہے. اگر یہ آگے ڈکیتی ثابت ہوا تو اس کے اندر ڈکیتی کی دفعات کو شامل کیا جائے گا, اگر یہ دشمنی یا کسی قریبی نے کیا ہوا تو پھر اس حساب سے اس کو پھر آگے بڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے نذیر, تھینک یو سو مچ. اوکے, ساتھ ہی ایک اور آپ کو اپڈیٹ دے دیں. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی موچکو اور لسبیلا میں مقدمات کے خلاف درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے درخواست پر سماعت کی ہے, اور موچکو لسبیلا میں مقدمات میں شیخ رشید کی گرفتاری روکنے کے حکم میں جنوری تک توسیع کر دی ہے, اور SSP انویسٹیگیشن کماڑی کو باقاعدہ نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے کہ آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب SSP کماڑی بتائیں عدالتی حکم کے باوجود مقدمہ کیسے کیا گیا. عدالت لسبیلا میں درج مقدمے کے اخراج کے لیے رپورٹ بھجوا دی ہے. یہ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ جی بھجوا دی گئی رپورٹ, اور محکمے کو مراسلہ بھی بھجوا دیا گیا ہے, جبکہ مقدمے کے مدعی کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اور شیخ صاحب جی وہ یہ کہتے ہیں چلے سے ابھی جان نہیں چھوٹی. آپ کی یہ جی شیخ صاحب سے سوال بار بار پوچھا جا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال جو ان کے مقدمے ہیں اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ ان کی گرفتاری جنوری تک روک دی جائے. لاہور سے جو خبر آپ سے کچھ دن پہلے ہم نے آپ سے شیئر کی تھی کہ ایک کم عمر ڈرائیور اور تیز رفتار کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت کا واقعہ جو پیش آیا تھا, اس پہ تحقیقات میں انکشافات ہوئے ہیں کہ یہ جو ڈرائیور تھا افنان, اس نے حادثے سے قبل جاں بحق افراد سے جھڑپ بھی ہوئی تھی. یہ بیسکلی جو خواتین تھی ان کو ہراساں کر رہا تھا, پیچھا کر رہا تھا, ان کے بارے میں کامنٹس کر رہا تھا, اس عمر پہ یہ حال تھا.
پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کافی ٹائم تک پیچھا کرتا رہا. اچھا, متاثرہ گاڑی کے جو ڈرائیور تھے حسنین, اس نے کئی بار گاڑی کی سپیڈ تیز کی کہ وہ پیچھا چھوڑ دے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وائی بلاک نالے پر متاثرہ گاڑی کے ڈرائیور حسنین نے گاڑی روک کر افنان کو ڈانٹا, اور پھر حسنین کے والد نے بھی دوسری گاڑی سے سمجھایا کہ پیچھا مت کرو, لیکن اس کے باوجود افنان, حالانکہ اس کی عمر دیکھیں لیکن اس کی حرکتیں دیکھیں کہ دھمکیاں دیتا رہا, گالیاں دیتا رہا, اور میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ڈیفنس میں گاڑی اب کیسے چلاتے ہو. اور پھر حسنین اپنی بہن اور بیوی کو لے کر آگے نکلا تو ملزم نے دوبارہ پیچھا کیا, اور پھر اس کے بعد اس نے گاڑی گھما کر خواتین والی گاڑی سے ٹکرا دی. اچھا, حادثہ جب یہ ہوا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اکیلا نہیں تھا, یہ لڑکا, اس کے ساتھ 4 افراد ملزم کو چھڑانے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے, لیکن لوگوں کا غصہ دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے. یہ سٹوری بہت ہی مختلف نکلی, اور یہ کافی کامن وہاں پر چیزیں, آپ عمر دیکھیں اس کی اور اس کی صفاقیت دیکھیں اور اس کی گھٹیا حرکتیں. مظہر یہ بتائیں, یہ ساری ڈیٹیل جو سامنے آئی کہ اصل واقعہ کیا تھا, یہ فیملی بتا رہی ہے, متاثرہ فیملی کے جو فرد بچے ہیں وہ بتا رہے ہیں؟ ڈیفنس کے علاقے میں یہ واقعہ آیا تھا جس میں یہ 6 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. تو یہ ملزم جو افنان تھا, اس کے بارے میں پنجاب حکومت نے یہ تحقیقات کی ہیں. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اس میں باقاعدہ دلچسپی لی ہے اور اس مقدمے کو باقاعدہ پولیس کو اس کی تفتیش کرنے کا کہا تھا, اور اس میں دہشت گردی کی دفعات لگانے کی ہدایت کی گئی ہے. کیونکہ پولیس نے پہلے تو اس کو اتفاقیہ حادثے کا نام دیا, پھر اس کے بعد اس کو قتل کا مقدمہ درج کیا. تو متاثرہ فیملی ہے وہ وہاں تک پہنچی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, یہ ٹارگٹ کلنگ تھی. جس کے بعد انہوں نے کہا تھا یہ ملزم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے, اور یہ حادثہ جو ہے یہ ایک باقاعدہ پلان تھا, یہ اتفاقیہ نہیں تھا. تو اس پر جو ہے یہ تحقیقات سامنے آئی ہیں کہ کم عمر ڈرائیور افنان اس حادثے سے قبل جاں بحق افراد کے ساتھ اس کی جھڑپ ہوئی تھی. افنان وائی بلاک سے گاڑی میں بیٹھی خواتین کا کافی دیر تک پیچھا کرتا رہا. متاثرہ گاڑی کے ڈرائیور حسنین نے کئی بار گاڑی کی سپیڈ تیز کی تاکہ افنان جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے, لیکن اس نے پیچھا نہیں چھوڑا. حکومتی جو تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم افنان نے گاڑی کا پیچھا نہیں چھوڑا اور مسلسل خواتین کو ہراساں کرتا رہا. اچھا, لیکن مجھے ایک چیز بتائیں مظہر صاحب, مظہر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ چکر تھوڑا سا مجھے سمجھنے سے قاصر ہوں. ایک تو کیا وہ اکیلا تھا, کیونکہ یہاں پر ایک خبر یہ بھی آئی جو میں نے پڑھا بھی ہے کہ 4 افراد ساتھ تھے الگ سے, وہ اس کو چھڑانے کے لیے بھی آئے تھے. اچھا, اس کم عمری میں وہ ان خواتین کو ہراساں کرتا رہا, ان کو فالو کرتا رہا, یہ تھوڑا سا مجھے سمجھائیے گا اس سارے کانسیپٹ کے حوالے سے, کلیئرٹی تاکہ آئے. دیکھیں سر, اپنا ستی صاحب, یہ جو نوجوان تھا یہ نودولتیہ نوجوان ہے, امیر زادوں کی بگڑی ہوئی اولاد ہے. یہ گاڑی میں رات جب اس نے دیکھا ایک فیملی جا رہی ہے تو اٹکیلیاں کرتے ہوئے, موج مستیاں کرتے ہوئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان لوگوں کو, پیسہ کھلا ہوتا ہے, گھر سے والدین نے گاڑی دی ہوتی ہے. پہلے جو یہ بات تھی جو پولیس نے وہ رپورٹ درج کی ہے اس میں اس شخص کو اکیلا ہی بتایا گیا تھا کہ وہ آیا اور یہ حادثہ ہوا ہے اور وہ فوت ہو گیا. لیکن اس کے بعد متاثرہ فیملی کے لوگوں نے باقاعدہ اس پر احتجاج کیا اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ پتہ چلا اس کو قتل کا مقدمہ. لیکن اس کے بعد اب جب پنجاب حکومت کے علم میں یہ بات آئی ہے اور وہاں تک بات پہنچی ہے تو اب یہ تفتیش کے نتیجے میں پتہ چلا ہے, اب تک کی جو اطلاعات ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے, اس کے کچھ دوست بھی تھے, اور یہ ساتھ وہاں پر جو ہے جو ان کو ہراساں بھی کرتا رہا اور ان کا پیچھا بھی کرتا رہا. تو اب بات جو یہ ہے کہ اب تک کی جو تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ اس میں نہیں تھا, اتفاقیہ حادثہ نہیں تھا. اور اس کے بعد اس نے جب وہ اس کی نہیں رکے تو اس نے پھر گاڑی وہاں پر جا کے دے ماری ہے, جس کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ پوری گاڑی کی جو پوری فیملی تھی وہ موت کے منہ میں چلی گئی ہے. تو اب مزید اس کی جو تحقیقات ہوگی پھر بات سامنے آئے گی, کڑیوں سے کڑیاں ملیں گی, پھر پتہ چلے گا کہ اصل واقعہ کیا تھا. اب تک تو جو یہ ذرائع کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ پنجاب حکومت نے اس میں دلچسپی لی ہے اور اس کو باقاعدہ آئی جی پولیس جو ہیں کیپٹن ڈاکٹر عثمان انور, ان سے جو ہے وہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ اس کو میرٹ پر تفتیش کریں. اگر یہ جان اتفاقیہ حادثہ نہیں ہے تو ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا. ظاہر ہے جو اس کے ساتھ اور بھی شریک تھے ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی اور ان کی ڈیٹیل مزید سامنے آئیں گی. تھینک یو سو مچ مظہر ہمیں ڈیٹیل بتانے کے لیے. اور اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد مکمل. اسلام آباد پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بن گیا اور تفتیشی نظام کی مضبوطی
کے لیے کئی دہائیوں بعد اسلام آباد پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بنا. فیڈرل پروسیکیوشن سروس ایکٹ 2023 کا صدر کی منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد اسلام آباد پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا. اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہائی کورٹ کو بھی بتایا گیا ہے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے قیام سے متعلق درخواست پر عمل درآمد ہوا. فیصلہ اس پر جاری ہوا تھا اور کئی دہائیوں سے ہم بغیر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ فوجداری کیسز یہاں پر چلائے جا رہے تھے. عدالت پر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ یقیناً شہریوں کو حاصل فیئر ٹرائل کے مقاصد پورے کرے گی. یہ ریمارکس دیے گئے ہیں اور توقع ہے کہ ایکٹ کی منشا کے مطابق پروسیکیوٹر جنرل، پروسیکیوٹر اور سٹاف جلد تعینات کیا جائیں گے. اچھا جی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 25 میں لانگ مارچ اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات کی سماعت ہوئی اور عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا. تو ہمارے ساتھ کون موجود ہوگا اس پر بتائیں گے آپ کو، لیکن بات یہ ہے کہ عدالت نے اسد عمر کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے اور سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی. حسین چودھری ساتھ ہیں، حسین چودھری سے جان لیتے ہیں. بتائیے حسین چودھری. یہ جب 25 مئی 2022 میں لانگ مارچ کیا گیا تھا اور جلاؤ گراؤ کیے گئے تھے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ کوسار میں 2 مقدمات تھے اور تھانہ سیکریٹریٹ میں 1 مقدمہ درج ہوا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ان مقدمات میں پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی جس پر عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں نعیم حیدر بنجوتھا وہ عدالت میں پیش ہوئے. ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست دینا ہم چاہتے ہیں. عدالت نے کہا کہ آپ پہلی مرتبہ یہاں پیش ہوئے ہیں، درخواست دے دیں، ہم درخواست کو دیکھ لیں گے. وکیل نے کہا کہ انہوں نے پھر بھی بہانہ بنا لینا ہے کہ سیکیورٹی مسائل ہیں، جس کے بعد عدالت نے نوٹس کیا ہے. جبکہ اسد عمر کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی جسے عدالت نے منسوخ کر لیا ہے اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کے پروڈکشن جاری کرنے کی درخواست پر 9 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے. تھینک یو سو مچ. اب جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. اچھا جی، ایک رجحان جس کا ہم تذکرہ کریں گے وہ یہ ہے کہ اسکول جب آپ جاتے ہیں تو عموماً تو یہ ہونا چاہیے کہ اسکول میں تمام تعلیمی عمل آپ کا مکمل ہو جائے، کیونکہ آپ کا جو دماغ ہے نا اس کو آپ نے اوور لوڈ نہیں کرنا ہوتا کہ آپ 6 گھنٹے یعنی کہ 7 بجے بچہ اسکول کیا، 7 ساڑھے 7 بجے 2 بجے تک اسکول میں رہا، واپس آیا اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو 3-4 گھنٹے کے لیے پھر بھیج دیا، گھر میں بھی ہوم ورک الگ سے کیا. تو یہ بچے کے لیے بڑا اسٹریسفل ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا دماغ کو ریلیکس کرنے کا موقع بھی دینا چاہیے. کیپیسٹی ہوتی ہے چیزیں لرن کرنے کے لیے اور اس کو ہم اوور لوڈ جب کر دیں تو مشکلات ہو جاتی ہیں. لیکن اب جب اسکولوں میں معیاری تعلیم نہ ہو اور بچے پریشان ہوں کہ جو اسکول میں انہوں نے سیکھا انہیں سمجھ بھی نہیں آیا تو پھر وہ گھر پہ آ کے پیرنٹس کو بتاتے ہیں. پیرنٹس اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ جی اس کا حل یہ ہے کہ ٹیوشن آپ کو دی جائے یا ایسے ٹیچرز ہوں جو آن لائن آپ کو ایجوکیٹ کر سکیں. مگر اب دور ایسا ہے کہ ایک تو اسکول کی فیس ہے بھاری بھرکم، اس کے بعد آپ ٹیوشن ٹیچر کی فیس دیں تو بجٹ اتنا نہیں ہے. ایسے میں ماں باپ کیا کریں؟ خاص طور پہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے کہیں پر جی میٹرک بورڈ سسٹم ہے، کہیں پر اے لیول کیمبرج سسٹم ہے، تو اس سے بھی بڑا ڈویژن ہے اور اس کی وجہ سے بھی جو طلبہ ہیں اور جو والدین ہیں ان کو مشکلات کا اضافہ ہوتا ہے. تو ٹیوشن سینٹرز کی تعداد میں ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں بڑا اضافہ ہے، شام کو بھی بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی سیکھ پاتے ہیں اس سے کہ نہیں؟ بالکل جی، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر تعلیم فجر رابعہ پاشا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ ایک آٹومیٹکلی یہ سمجھ لیا جاتا ہے، وی آر انڈر دا امپریشن کہ جب آپ نے اسکول جانا ہے اسپیشلی جو ہے وہ 5 کلاس کے بعد یا اگر او لیولز اور اے لیولز کی بات کریں تو وہاں پر بھی اس اعتبار سے تو آپ کے لیے ٹیوشن از اے مسٹ. وہ نہیں جائیں گے، وہاں نہیں جائیں گے تو آپ نہیں پڑھ پائیں گے. کتنا صحیح ہے یہ تاثر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بالکل ایک اٹس بین اے گروئنگ ٹرینڈ ٹو بی آنیسٹ. ہم دیکھتے ہیں کافی، ابھی کی نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت پرانا ایک سلسلہ. جی بالکل ایسے ہی ہے، کوچنگ سینٹرز، اکیڈمیز ایٹسٹرا. سوری، میں نے کہا بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ کوچنگ سینٹر، اکیڈمیز، یہ بچپن سے ہم بھی یہ چیزیں دیکھتے آئے ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ اب اس میں بلکہ مزید اضافہ ہو گیا ہے. بالکل درست آپ نے فرمایا. لیکن
اب اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں جو میں سمجھتی ہوں کہ آف کورس ایک گورنمنٹ لیول پہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ کی جیسے آپ کو ہر اسلام آباد میں پی آر ایم موجود ہے جو پرائیویٹ اسکولس ریگولیٹری اتھارٹی ہے، سملرلی ہر پروونس میں آپ کو پرائیویٹ اسکولس کی ریگولیٹری اتھارٹیز ملیں گی. تو بہت ضروری ہے کہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ کوالٹی کو انشور کریں، کیونکہ نیچرلی دیکھیں ایک اینڈ سے تو انڈر آرٹیکل 25A تعلیم جو ہے وہ گورنمنٹ کی اسٹیٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، تو وہ تو ویسے ہی فری مہیا ہونی چاہیے. لیکن اگر بیکاز اب یہاں پہ پاکستان میں اس وقت بہت بڑا گیپ موجود ہے تعلیم میں، بہت آپ کے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں اس میں کوالٹی کا بہت زیادہ چیلنج ہے، تو نیچرلی آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر اسکول سسٹم ہے انہوں نے وہ اسپیس ٹیک اپ کی ہے. تو لیکن اگر وہ اسپیس ٹیک اپ کر لی ہے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ریگولرائز اچھی طرح کریں، ٹھیک طرح کریں، اور اس کی کوالٹی پہ کیسے کیا جائے یہ کام. یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ ظاہر تعلیم کا معیار مختلف ہے، مختلف اسکول میں، سرکاری اسکولوں میں کچھ ہے، پرائیویٹ اسکولز میں کچھ ہے، پھر کیمبرج سسٹم آ جائیں تو کچھ ہے. اب بچے جو ہیں وہ آ کر ٹیوشن بھی حاصل کریں، اس کے بعد بھی اگر ان کے لیے تعلیم مشکل ہو جائے تو پھر اس کو ریگولرائز کس کہنا چاہیے، کن پرنسپلز پہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ 2-3 سٹیپس جو ہے نا ہم لوگ آسانی سے لے سکتے ہیں. ایک تو پیرنٹ لیول پہ شروع اگر ہم اپنے آپ سے کریں کہ پیرنٹ کمیٹیز ہر اسکول میں سیٹ اپ ہونی چاہیے، وہ چاہے گورنمنٹ کا اسکول ہو، وہ چاہے پرائیویٹ اسکول ہو، وہ چاہے کوئی چیریٹی چلا رہی ہو، لیکن پیرنٹ کی کمیٹی لازمی سیٹ اپ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو فورمز لازمی کریٹ کرنے ہیں اس طرح کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے. اور وہ جو کمیٹیز ہیں ان کا ڈائریکٹ جو ہے جس طرح اگر آپ کے پرائیویٹ اسکول کی اتھارٹیز ہیں اسی طرح یہ ان کو جو ہے وہی پرائیویٹ اسکول اتھارٹیز ان کو چینلائز کریں پیرنٹس کمیٹیز کو، تاکہ ایک ڈیموکریٹک وے سے آپ یہ سمجھ لیں جو فیڈ بیک جینوئن فیڈ بیک ہے. اس سے ہٹ کے ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بچے ہیں ان کی نفسیات پہ اثر کیا پڑتا ہے؟ مثال کے طور پر وہ اسکول گئے، وہاں پر جو ٹیچر ہیں انہوں نے کس حساب سے ایک چیز پڑھائی، پھر جب وہ کسی ٹیوشن سینٹر یا کسی اکیڈمی یا کسی دوسری جگہ پہ گئے وہاں پر اس کو وہی چیز مختلف انداز میں پڑھائی گئی. اب یہ بچے کے لیے ایک اوور لوڈ ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن دو مختلف چیزوں کو سمجھنا یہ مزید کنفیوزنگ نہیں ہوگا؟ بالکل، اس میں یہ ایکچولی بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ تو بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے اس ساری چیز کا، کیونکہ ایک 2-3 چیزیں، بلکہ اگین میں اس میں کہوں گی ایک تو ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں اور اس میں بھی آپ ایک سیٹ ٹائم اگر آپ اس میں ہیں جس میں بچہ جا رہا ہے اسکول، تو وہ جو کام اسکول کا ہے وہ اسکول میں ختم ہو جانا چاہیے. دس از واٹ آئی پرسنلی بلیو. بعد میں آ کے بلکہ بچوں کو ہوم ورکس کے ساتھ اوور لوڈ کرنا، آپ کو ٹیوشن کے ساتھ اوور لوڈ کرنا وہ غلط کام ہے، کیونکہ بچے کو اپنی ایک فیملی ٹائم چاہیے، بیکاز ادروائز آپ وہ فیملی بانڈنگ ٹائم بھی ان سے لے رہے ہیں جو بہت ڈیمیج کرتا ہے. بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ڈیمیج کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی اپنی ایک سوشل لائف بہت ضروری ہے. اگر آپ کے فرینڈز ہیں، آپ نے آپ کے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو وہ ٹائم بہت ضروری ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بچے بہت، اور ہم نے بہت ایسے بھی انفارچونیٹلی کیسز دیکھے جہاں پہ بچے اتنے اوور اسٹریس ہو گئے ہیں جہاں پہ سوسائڈ کے کیسز بھی آپ دیکھتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ امپیکٹ بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ پڑتا ہے. اس لیے اسکول کی ذمہ داری آف کورس بنتی ہے، لیکن اس کی ویل بینگ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی مینٹل ہیلتھ کا بھی، اور کتنی کیپیسٹی ہے لرننگ کی. آج کل تو اس حوالے سے بہت اویئرنیس آ گئی. تھینک یو سو مچ رابعہ پاشا ہمارے ساتھ تھی. اور ظاہر ہے اب بہت ساری تھیوریز ایسی آ گئی ہیں، بہت سارے ایسے کانسیپٹ آ گئے جس کے تھرو آپ ایزی لرننگ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بہت کچھ ہے، تو اتنی اوور لوڈ بچوں کو کرنے کی، اتنا برڈن ان کو دینے کی، تھوڑا سوچنے کا، سمجھنے کا، دماغ کو ریلیکس کرنے کا اپنا دماغ یوز کرنے چلیں کی جی صلاحیت. ہم آپ کے دماغ کو تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں. تذکرہ کرتے ہیں سکھر کا، جو کہ دریائے سندھ کے کنارے آباد ایک شہر ہے اور بڑا تاریخی لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے. تو یہاں پر ایک قدیم قلعہ ہے، اس سے متعلق سلیم سہتو رپورٹ کر رہے ہیں. سندھ دریا کے کنارے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ جی آج کی پروگرام گاڑی چھوٹی سی نکالوں سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا. میری طرف سے اور اشفاق کی طرف سے اللہ حافظ.